अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। 14वां बाब, आला कामयाबी की खसूसियात। सही मकाम पर आदमी कुछ भी कह सकता है और गलत मकाम पर कुछ भी नहीं कह सकता। इस सिलसिले का नाजुक तरीन हिस्सा इस मकाम का सही चुनाव करना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इंसानी रद्द अमल के हैरत अंगेज तनूं से मुकम्मल आगही का बेहतरीन तरीका लोगों के ग्रुप से गुफ्तगू करना है। एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ लोगों के रद्द अमल एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ होते हैं कि आदमी हैरत ज़दा रह जाता है। आप कोई जज्बाती कहानी सुनाइए, एक आदमी ज़ारो कतार रोना शुरू कर देगा जबकि दूसरा बुत बना आपकी शक्ल देख रहा होगा। कोई लतीफ़ा सुनाइए, एक आदमी हंस हंस कर दोहरा हो जाएगा जबकि दूसरा पत्थर बना बैठा रहेगा। आप सोचेंगे कि हर शख्स एक ही मुख्तलिफ ज़हनी ज़बान में सुन रहा था। सवाल यह है कि एक जैसे पैगामात के लिए लोग इतना मुख्तलिफ रद्द अमल क्यों करते हैं। एक शख्स आधा गिलास भरा हुआ और एक दूसरा शख्स आधा गिलास खाली क्यों देखता है। एक आदमी कोई पैगाम सुनता है तो इसमें ताकत, जोश और वलवला पैदा हो जाता है और इसी पैगाम को सुनकर दूसरा आदमी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करता। शॉ का इक्तबास बड़ी हद तक दुरुस्त है। अगर आप सही जगह से किसी को मुखातिब करते हैं तो आप कुछ करके दिखा सकते हैं। अगर आप इसे गलत जगह से मुखातिब कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंतहाई वलवला अंगेज पैगाम, ज़बरदस्त बसीरत अंगेज ख्याल, इंतहाई जहानत आमेज तबसरा सब के सब बेमायनी हो जाते हैं अगर मुखातिब शख्स इन्हें ज़हनी और जज्बाती तौर पर समझ ही नहीं पाता। ये बुनियादी कलीदें सिर्फ ज़ाती क़ुव्वत ही के लिए नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े मसाइल के लिए भी हैं जिनका हमें इज्तमाई तौर पर सामना करना चाहिए। अगर आप तरगीब और अबलाग दोनों की कारोबार और सियासत में महारत चाहते हैं तो आपको सही कलीद की तलाश का इल्म होना चाहिए। इसका रास्ता मेटा प्रोग्रामर्स में से निकलता है। आदमी जिस तरीके से मालूमात प्रोसेस करता है इसका रास्ता मेटा प्रोग्राम्स में से निकलता है। आदमी जिस तरीके से मालूमात प्रोसेस करता है ये मेटा प्रोग्राम्स इसकी कलीद हैं। इंसान कैसे अपनी अंदरूनी तस्वीर तश्कील देता है और कैसे अपने रवैये की रहनुमाई करता है, ये ताकतवर अंदरूनी पैटर्न्स इसका तयन करने में मदद करते हैं। मेटा प्रोग्राम्स वो अंदरूनी प्रोग्राम्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी तौजीहात का फैसला करते हैं। हम मालूमात को तब्दील या ख़त्म कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा शऊरी ज़हन किसी मखसूस वक्त मालूमात के कई एक अज्जा पर ही तवज्जो दे सकता है। हमारा ज़हन मालूमात को कम व बेश कंप्यूटर की तरह ही प्रोसेस कर रहा होता है। वो बेपनाह मिक़दार में डाटा लेता है और इसे ऐसे मौजू अंदाज में मुनज़्ज़म और मुरतब करता है कि इस खास फ़र्द के लिए इसमें मुकम्मल मानवियत आ जाए। कंप्यूटर ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं कर सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर ख़ास कामों की अदायगी के लिए इसे ढांचा फराहम करता है। मेटा प्रोग्राम्स हमारे जहन में कुछ इसी तरह काम करते हैं। वो ज़हनी ढांचा मुहैया करते हैं जो ये फैसला करता है कि हमें तवज्जो कहाँ देनी है। हम अपने मुशाहिदात में मफ़हूम कैसे पैदा करें, वो मुशाहिदात हमें किस सिमत में ले जाएंगे। वो हमें वो बुनियादें फराहम करते हैं जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ के दिलचस्प या गैर दिलचस्प होने, बाइस रहमत या बाइस ज़हमत होने का फ़ैसला करते हैं। कंप्यूटर के साथ अबलाग के लिए आपको इसके सॉफ्टवेयर से आगही चाहिए। किसी शख्स के साथ मौसर अबलाग के लिए आपको इसके मेटा प्रोग्राम्स का इल्म होना चाहिए। लोगों के रवैये के अपने अंदाज होते हैं और इन रवैयों को जन्म देने के लिए अपने मुशाहिदे को मुनज़्ज़म करने के भी इनके मखसूस तरीके होते हैं। मामला चाहे कार की फरोख्त का हो या किसी से मोहब्बत का, इन जहनी पैटर्न्स को जानने के बाद ही
آپ اپنے پیغام کی رسائی ممکن بنا سکتے ہیں۔ صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈھانچہ مستقلاً قائم رہتا ہے کہ لوگ چیزوں کو کس طرح سمجھتے ہیں اور اپنے خیالات کو کس طرح منظم کرتے ہیں۔ پہلے میٹا پروگرام میں کسی چیز کی قربت یا اس سے دوری شامل ہوتی ہے۔ تمام انسانی رویہ لطف اندوزی اور دکھ درد سے دوری کی خواہش کے گرد گھومتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو جلنے کی تکلیف سے بچانے کے لیے آپ جلتی ہوئی تیلی سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ آپ بیٹھ کر غروب آفتاب کا دل فریب منظر دیکھتے ہیں، کیونکہ دن کو رات کی گود میں اترتے دیکھ کر آپ کو بے پناہ مزہ آتا ہے۔ یہی بات زیادہ مبہم اقدامات میں درست لگتی ہے۔ ایک شخص کام کرنے کے لیے 1 میل پیدل چلنا پسند کرتا ہے کیونکہ اسے ایکسرسائز میں لطف آتا ہے۔ ایک اور شخص کار فوبیا کا شکار ہونے کی وجہ سے پیدل چلتا ہے۔ کوئی شخص ممکن ہے ہیمنگوے اور فٹنر جیرالڈ کو اس لیے پڑھتا ہو کیونکہ ان کی نثر اور ان کے تجربات میں لطف ملتا ہے۔ وہ ایسی چیز کی طرف بڑھ رہا ہے جو اسے مزہ دیتی ہے۔ ممکن ہے کوئی اور شخص انہی مصنفوں کو اس لیے پڑھنا چاہتا ہو کہ لوگ اسے جاہل مطلق خیال نہ کریں۔ وہ لطف کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ ایک خوف یا تکلیف کے تصور سے چھٹکارا پانے کے لیے وہی کام کر رہا ہے۔ وہ اس چیز کی طرف جانے کی بجائے اس سے دور ہٹ رہا ہے۔ دوسرے میٹا پروگرامز کی طرح جن پر میں بعد میں بات کروں گا، یہ پروسیس کوئی مطلق عمل نہیں۔ ہر کسی چیز کی طرف بڑھتا ہے اور کسی چیز سے دور ہٹتا ہے۔ کسی بھی ترغیب کی جانب ہر کسی کا ایک جیسا رد عمل نہیں ہوتا، حالانکہ کسی ایک یا دوسرے پروگرام کے بارے میں ہر شخص کا ایک نمایاں انداز اور طاقتور رجحان ہوتا ہے۔ بعض لوگ توانا، تجسس پسند اور خطرات سے کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی ولولہ اور جوش پیدا کرنے والی چیز کی جانب بڑھنے میں راحت محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ محتاط، چوکنے اور ہوشیار تباہ ہو سکتے ہیں۔ وہ دنیا کو زیادہ خطرناک اور خوفناک جگہ کے طور پر دیکھتے ہوں گے۔ وہ نقصان دہ اور خطرناک چیزوں کی قربت سے لطف لینے کی بجائے ان سے فاصلہ پیدا کرنا چاہیں گے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لوگ کس جانب حرکت کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہ ایک تعلق داری میں کیا چاہتے ہیں، گھر، کار، ملازمت یا کچھ اور۔ کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے؟ ان معلومات کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ۔ اگر آپ کوئی چیز فروخت کرنے والے کاروباری ہیں، آپ اسے 2 طرح بڑھا سکتے ہیں: یہ چیز کیا کام کرتی ہے یا یہ کیا کام نہیں کرتی۔ آپ کانوں کی تیز رفتاری، دلکشی اور چمک دمک پر زور دے کر بھی انہیں بیچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ بھی جتا سکتے ہیں کہ وہ زیادہ گیس خرچ نہیں کرتی، انہیں درست حالت میں رکھنے کے اخراجات کم ہیں اور حادثات کی صورت میں خاصی محفوظ ہیں۔ آپ کی حکمت عملی کا انحصار اس شخص کی حکمت عملی پر ہونا چاہیے جس سے آپ معاملہ طے کر رہے ہیں۔ کسی شخص کے ساتھ غلط میٹا پروگرام استعمال کریں اور سیدھے صبح گھر بیٹھ جائیں۔ آپ اسے کسی چیز کی جانب لانا چاہتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے جان چھڑانے کی کوشش میں ہے۔ یاد رکھیے، ایک کار ایک ہی راستے پر آگے اور پیچھے دونوں جانب سفر کر سکتی ہے۔ اس کا انحصار صرف اس پر ہے کہ کار کا رخ کس سمت ہے۔ شخصی بنیادوں پر بھی یہی بات درست ہے۔ فرض کیجئے آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ اسکول کے کام پر زیادہ توجہ دے۔ ممکن ہے آپ اسے بتاتے بھی ہوں، اچھی طرح محنت کرو ورنہ اچھے کالج میں داخلہ نہیں مل سکے گا۔ یا فریڈ کو دیکھو، وہ محنت سے جی چڑاتا تھا، اسکول والوں نے اسے نکال دیا، اب وہ باقی زندگی پیٹرول پمپ پر کام کرتے گزارے گا۔ کیا تم بھی اپنے لیے اس طرح کی زندگی چاہتے ہو؟ یہ حکمت عملی کس حد تک کارگر رہے گی، اس کا انحصار آپ کے بچے پر ہے۔ اگر وہ بنیادی طور پر چیزوں سے دور ہٹنے کی طرف مائل ہے تو ممکن ہے یہ بات کارگر ہو جائے، لیکن اگر اس کا رجحان چیزوں کی طرف آنے کا ہے تو اگر وہ جوش پیدا کرنے والی چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہو یا اسے چیزوں کی طرف بڑھنا اچھا لگتا ہو، تو اگر اس کا رد عمل اس قسم کا ہوتا ہے تو اس مثال کے ذریعے آپ اس کا رویہ نہیں بدل سکتے۔ آپ کا چہرہ بحث و تمہیس میں سرخ اور نیلا ہو سکتا ہے مگر بے فائدہ، کیونکہ آپ غلط کلید سے بول رہے ہیں، آپ لاطینی بول رہے ہیں اور آپ کا بچہ یونانی سمجھتا ہے۔ آپ اپنا اور اس کا دونوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دراصل چیزوں کی طرف بڑھنے والے لوگوں کو ان لوگوں پر شدید غصہ آتا ہے جو انہیں چیزوں سے دور ہٹنے کی تلقین کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ آپ غالباً یہ کہہ کر اپنے بچے کو
बेहतर तरगीब दे सकेंगे। अगर तुम इस वक्त मेहनत करोगे तो जिस कॉलेज में चाहो दाखिला ले सकोगे। दूसरा मेटा प्रोग्राम हवाले के अंदरूनी और बैरूनी दायरों से मुतल्लिक है। किसी से पूछिए, जब वो कोई अच्छा काम अंजाम देता है तो इसे कैसे पता चलता है? बाज लोगों के लिए इसका सबूत खारजी सिमत से आता है। बॉस थपकी देता है और काम की तारीफ करता है, आपकी तरक्की होती है, बड़ा सा अवार्ड मिलता है, आपके दोस्त अहबाब आपके काम की तारीफ करते हैं। इस तरह की बैरूनी हिम्मत अफजाई आपको बताती है कि आपने अच्छा काम किया है। ये हवाले का बैरूनी दायरा है। बाज लोगों के लिए सबूत अंदर से आता है। उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो तो इन्हें अपने अंदर से ही इसका पता चल जाता है। अगर आपका हवाला अंदरूनी दायरे का है, मुमकिन है आप ऐसी इमारत बना डालें जिसे दुनिया जहां के अवार्ड मिल जाएं, लेकिन आप अंदर से इससे मुतमईन ना हो तो खारिज से आने वाला कोई भी ज़बरदस्त वाह आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। इसके बरक्स आपके किसी काम पर आपके अफसरों से आपको कोई शाबाश ना मिले, कोई हिम्मत अफजाई ना हो, मगर आपने अपने अंदरूनी महसूसात के मुताबिक शानदार काम किया हो, तो आप दूसरों की बजाय अपने एहसास पर ज्यादा एतबार करेंगे। ये हवाले का अंदरूनी दायरा है। फर्ज करें हम किसी शख्स को सेमिनार में शिरकत के लिए कायल कर रहे हैं। आप गालबन कहेंगे, ये सेमिनार बड़ा शानदार होगा, इसमें ज़रूर शिरकत करो। मैं अपने दोस्तों के साथ इसमें शरीक हो चुका हूँ, बड़ा मज़ा आया था। कई दिन तक इसी के बारे में गुफ्तगू होती रही। सभी का ख्याल है कि इनकी ज़िंदगियाँ इसकी वजह से बेहतर रुख इख्तियार कर रही हैं। अब जिस शख्स से आप मुखातिब हैं, अगर वो हवाले के बैरूनी दायरे कार का हामिल है तो ऐन मुमकिन है कि वो कायल हो जाए। अगर सब लोग इसे अच्छा समझ रहे हैं तो आम तौर से वो भी इसे अच्छा ही समझेगा, लेकिन अगर वो हवाले के अंदरूनी दायरे का हामिल है तो क्या होगा? इसे इस तरह कायल करना बहुत कठिन और दोभर हो जाएगा। ये सारी बातें इसके लिए बेमायनी हैं। इसका जहन इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। आप इसे इसकी जानी पहचानी और पुरकशिश चीज़ों के जरिए ही कायल कर सकते हैं। मसलन आप इसे कह सकते हैं, गुज़िश्ता साल के लेक्चर्स का सिलसिला याद है तुम्हें? तुम कह रहे थे कि ऐसा शानदार मुशाहिदा तुमने कभी नहीं किया। मुझे इससे मिलती जुलती चीज़ का पता है। मेरा ख्याल है अगर इसे देख लो तो मुमकिन है गुज़िश्ता साल की तरह का एक और शानदार मुशाहिदा सामने आ जाए। क्या ख्याल है, क्या ये अंदाज काम करेगा? यकीनन काम करेगा, क्योंकि आप इसकी ज़बान में बात कर रहे हैं। ये बात ज़हन नशीन रखना ज़रूरी है कि ये सारे मेटा प्रोग्राम्स सियाको सबाक और गहरी शिद्दत के हामिल होते हैं। अगर कोई काम आप 10 या 15 साल से करते आ रहे हैं तो गालबन आपके हवाले का अंदरूनी दायरा बहुत मजबूत होगा। ताहम अगर आप नए हैं तो सियाको सबाक में सही या गलत तस्वुर से मुतल्लिक आपका अंदरूनी दायरा इतना ताकतवर नहीं होगा। आप अब भी जहाँ कहीं ज़रूरी समझते हैं अपना बायां बाजू काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मेटा प्रोग्राम्स के मुतल्लिक भी यही बात सही है। आप किसी एक रास्ते पर नहीं होते, आप तब्दीलियां कर सकते हैं, आप खुद बदल सकते हैं। अक्सर रहनुमाओं के हवाले के दायरे किस तरह के होते हैं, अंदरूनी या बैरूनी? एक हकीकी मौसर लीडर को अंदरूनी हवाले का हामिल होना चाहिए। वो भला किस किस्म का लीडर हुआ जो कोई भी इक़दाम उठाने से पहले लोगों से पूछता फिरे कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। जहाँ तक मेटा प्रोग्राम्स का ताल्लुक है, एक मिसाली तवाज़ुन रखना ज़रूरी होता है। याद रखिए, बहुत कम लोग एक इंतहा पर काम कर रहे होते हैं। एक हकीकी मौसर लीडर को बाहर से भी अहम मालूमात इकट्ठी करना होती हैं। जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो लीडरशिप महज बड़ाई का खप्त बनकर रह जाती है। गुज़िश्ता दिनों एक सेमिनार हुआ जिसमें लोगों को दावतें आम थी। सेमिनार के बाद एक आदमी अपने 3 दोस्तों के साथ मेरे पास आया और खासी सख्त लहजे में कहने लगा। मैं बिल्कुल कायल नहीं हुआ, साथ ही इसने ऊट पटांग बातें करना शुरू कर दी। जल्द ही मुझे समझ आ गई कि वो शख्स हवाले के अंदरूनी दायरे का हामिल था। इसकी अपने दोस्तों से गुफ्तगू से भी ये जाहिर हुआ कि वो चीज़ों से दूर होता है। चुनांचा मैंने इसे बताया, मैं कुछ करने के लिए आपको कायल नहीं कर सकता। आप खुद ही वो शख्सियत हैं जो अपने आप को कायल कर सकते हैं। इसे समझ नहीं आया कि इस रद्द अमल को किस तरह हैंडल किया जाए। वो सोच रहा होगा कि ये मुझे कायल करने के लिए दलाइल देंगे और मैं इन्हें तस्लीम नहीं करूंगा। अब इसे मेरी बात से इत्तफाक करना पड़ा, क्योंकि इसे मालूम था
کہ اندر سے یہ بات صحیح ہے۔ پھر میں نے کہا آپ اکیلے ہی اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اس کورس میں شرکت نہ کرنے سے کس کا نقصان ہوگا۔ عام حالت میں ایسے ریمارکس خاصے سخت لگتے ہیں، مگر اس وقت میں اس کی زبان بول رہا تھا اور یہ الفاظ کام کر گئے۔ ذرا دھیان سے دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اگر میں یہ کہتا تو بات بیکار ہو جاتی۔ اس طرح میں نے کہا آپ اکیلے ہی اس حقیقت سے واقف ہیں، اور کون نقصان اٹھائے گا اگر آپ نہیں گئے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر دستخط کر دیے۔ میٹا پروگرام سے آگہی سے پہلے میں اسے مختلف طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرتا، اسے لوگوں سے ملنے اور بات کرنے کو کہتا، جو یہ کورس پہلے کر چکے تھے اسے کورس کے فوائد بتانے کی کوشش کرتا، لیکن یہ سب باتیں میری دلچسپی کی ہوتی، اس کے لیے نہیں۔ میٹا پروگرامز کا تیسرا سیٹ خود غرض، سورٹنگ بائی سیلف یا بے غرض، سورٹنگ بائی ادرس لوگوں سے متعلق ہے۔ بعض لوگ تمام انسانی میلاب کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کی ذات کا کیا مفاد ہے، اور بعض لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے مفاد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ بلا شبہ لوگ عموماً کسی ایک انتہا پر نہیں ہوتے۔ اگر آپ صرف اپنی ذات کی حد تک سوچیں گے تو آپ اپنی ذات میں گم انا پرست ہو کر رہ جائیں گے، اور اگر آپ صرف دوسروں کے لیے اپنی سوچ اور عمل کو مختص کر دیں تو آپ شہید کا رتبہ حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ ملازمت کے لیے لوگوں کے چناؤ پر مامور ہیں تو آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ درخواست گزار کام کے لیے کس حد تک مناسب ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک اہم ایئر لائن کو پتہ چلا کہ اس کی شکایات کا 95% محض اس کے 5% ملازمین کی وجہ سے ہے۔ یہ 5% لوگ انتہائی خود غرض قسم کے لوگ تھے۔ وہ اپنے سے باہر دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے، دوسروں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیا وہ کمزور ملازمین تھے؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ ظاہر ہے وہ غلط ملازمت کر رہے تھے اور نتیجتاً ان کا کام بھی نامناسب ہی ہوتا تھا۔ حالانکہ عین ممکن ہے وہ ہوشیار، محنتی اور خوشگوار تباہ رہے ہوں، شاید وہ بالکل صحیح لوگ ہوں مگر غلط کاموں پر لگا دیے گئے ہوں۔ ایئر لائن نے کیا کیا؟ اس نے انہیں ان لوگوں سے بدل دیا جو نسبتاً بے غرض لوگ تھے۔ کمپنی نے یہ کام گروپ انٹرویوز کے ذریعے کیا۔ ان انٹرویوز میں متوقع ملازمین سے پوچھا گیا کہ وہ ایئر لائن کی ملازمت کے کیوں خواہاں ہیں۔ اکثر امیدواروں نے سمجھا کہ ان کے جوابات سے ان کا اندازہ لگایا جائے گا۔ در حقیقت اندازہ یہ لگایا جا رہا تھا کہ وہاں موجود سامعین کے رکن کی حیثیت سے ان کا رویہ کیسا ہے۔ چنانچہ ان افراد کو چن لیا گیا جو ان کی آنکھ سے آنکھ ملا کر مسکراتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ بولنے والے شخص کی جانب دیکھ رہے تھے، اور اس دوران میں اپنے آپ میں گم رہنے والوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس طرح کمپنی نے اپنی 80% سے زیادہ شکایات کا خاتمہ کر دیا۔ اس وجہ سے کاروباری دنیا میں میٹا پروگرامز کی بے حد اہمیت ہے۔ اگر آپ کو کسی شخص کو متحرک کرنے والا سبب ہی معلوم نہیں تو آپ کیسے اس کے متعلق اندازہ لگا پائیں گے؟ آپ موجود کام اور امیدوار کی صلاحیت میں مطلوبہ مہارت، جانکاری کی اہلیت اور اندرونی میک اپ کے مفہوم میں مطابقت کیسے پیدا کر سکیں گے؟ بہت سے مستعد، چست و چالاک لوگ ساری زندگی ذہنی پراگندگی کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی موجودہ ملازمتوں میں اپنی فطرتی صلاحیتیں اجاگر ہی نہیں کر پاتے۔ ایک جگہ بوجھ دکھائی دینے والی چیز کسی دوسری جگہ قابل قدر چیز بن سکتی ہے۔ ایئر لائن جیسے سروس بزنس میں ظاہر ہے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو دوسروں کو مناسب توجہ دے سکتے ہوں۔ البتہ اگر آپ آڈیٹر رکھنا چاہ رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ میں مرتکز شخص کو ترجیح دیں۔ کئی بار آپ کا ایسے شخص سے واسطہ پڑا ہوگا جس نے آپ کو ذہنی طور پر کنفیوز کر دیا اور چلتا بنا۔ اس نے عقلی طور پر شاید اپنا کام انجام دیا، مگر جذباتی طور پر اس نے کیا کیا؟ بالکل کسی ڈاکٹر کی طرح جو اپنی ذات سے باہر جھانکتا تک نہیں۔ ممکن ہے وہ شاندار معالج ہو، مگر جب تک آپ کو محسوس نہ ہو کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے، آپ پر اس کی بھرپور توجہ ہے، وہ مؤثر ثابت نہیں ہو پائے گا۔ در حقیقت اس جیسا آدمی معالج کے بغیر تجزیہ نگار کی حیثیت میں زیادہ بہتر رہتا ہے۔ صحیح آدمی کو صحیح کام پر لگانا امریکی بزنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تاہم اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، بشرطیے کہ لوگ ان طریقوں کو جانچنا سیکھ جائیں جن سے درخواست گزار معلومات پروسیس کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بے معنی ہے کہ تمام میٹا پروگرامز
मसावी तौर पर जन्म नहीं लेते? क्या लोग चीजों के करीब जाकर बेहतर होते हैं या इनसे दूर होकर? शायद अगर लोग अपनी जात की बजाय दूसरों का ज्यादा ख्याल रखने लगें तो क्या दुनिया ज्यादा दिलकश जगह हो जाएगी? शायद। लेकिन हमें जिंदगी से जैसी कि वो है निबाह करना है, इस जिंदगी से नहीं जो हमारे ख्वाबों में बसती है। आपकी ख्वाहिश होगी कि आपका बच्चा चीजों से दूर हटने की बजाय इनके करीब जाए। अगर आप इससे मुसलब अबलाग पैदा करना चाहते हैं तो आपको ये इस तरह करना है कि इसका फायदा हो। ऐसा ना हो वो आपकी दुनिया कैसी हो के नजरिए से खेलना शुरू कर दे। इसकी बुनियादी कलीद ये है कि मतलूबा फर्द को मुमकिना एहतियात के साथ देखा जाए, इसकी बातचीत को सुना जाए, वो कैसे मुहावरे इस्तेमाल करता है, इसकी जिस्मानी हरकत सकनात क्या जाहिर करते हैं, कब वो मुतवज्जा होता है और कब बोरियत महसूस करता है वगैरह। लोग अपने मेटा प्रोग्राम्स को मुसलसल और लगातार अंदाज में जाहिर कर रहे होते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा इर्तकाज या गहरा मुतालिया क़त्अन ज़रूरी नहीं कि लोगों के क्या रुझानात हैं या किसी ख़ास लम्हे में इनका रवैया कैसा है। ये तय करने के लिए कि लोग कितने खुद गर्ज या बेगर्ज हैं, ये देखिए कि वो लोगों पर कितनी तवज्जो देते हैं। क्या वो लोगों की तरफ झुकते हैं, दूसरों की बातों को गौर से सुनते हैं, चेहरे के तासुरात से लोगों के लिए फिक्र जाहिर करते हैं, या वो पीछे हटकर बैठते हैं, उल्ला ताल्लुक और उकताहट ज़दा महसूस होते हैं। कभी कभार हर शख्स अपनी ज़ात में छुपने की कोशिश करता है और बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूरी भी होता है। असल चीज़ ये है कि आप तवातर के साथ कैसा रवैया रखते हैं और क्या आपका ये तरीका मतलूबा नताइज अखज़ करने में आपकी मदद करता है। इन खसूसियात की आगाही क्यों ज़रूरी है? मैं अपने ही बिजनेस की मिसाल देता हूँ। मेरे 5 शराकतदार हैं और एक के सिवा सभी मुताबिकत पसंद हैं। अक्सर औक़ात ये बड़ा क़यामत ख़ेज़ नज़ारा होता है। हम सब एक जैसे हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक अंदाज में सोचते हैं, एक जैसी चीज़ें देखते हैं। चुनांचे हम अपनी मीटिंग्स में कमाल का इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं, नए नए तसव्वुरात दे रहे होते हैं, सभी नज़रिए अच्छे लगते हैं। और अच्छे क्यों ना लगें, हम सब में मुताबिकत जो पाई जाती है, हम सब की निगाह एक ही तरह चीज़ों को देखती है। इन बसीरत अमेज़ नज़रियात पर हम तामीरात शुरू कर देते हैं और यूं जोश बढ़ता ही चला जाता है। और फिर ये होता है कि हमारा अदम मुताबिकत पसंद साथी आ धमकता है। वो बगैर किसी परेशानी के चेहरों को हमारे अंदाज से हटकर देखता है। हम चीज़ों को बाहम मरबूत देख रहे होते हैं, वो इनमें रब्त की कमी ढूंढता है। हम बड़े जोशो खरोश से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो छलांग लगाकर दरमियान में आता है और बताता है कि ये नज़रिया काम नहीं करेगा। फिर वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है, हमारी बातों और हमारे प्रोग्रामों पर कतई तवज्जो नहीं देता। फिर वो इन मसाइल की निशानदही शुरू कर देता है जिनके बारे में हमने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया होता। हम आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहे होते हैं और वो हमें वापस नुक्ता आगाज़ पर ला खड़ा करता है। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है और वो क्या चीज़ है? क्या वो हमारे लिए सर पर सवार एक मुसीबत है? आप शर्तिया हाँ में जवाब देंगे। क्या वो काबिल कदर शरीक कार है? यकीनन है। हम इसे मनसूबा बंदी के दौरान में मुनासिब वक्त पर सही तरह इस्तेमाल करते हैं। हम इसे तफसीलात में सर खपाने नहीं देते। इस तरह तो हमारी सारी सोच बेकार होकर रह जाएगी। इत्तफाक़े राय से तश्कील शुदा हमारी मनसूबा बंदी इस वक्त इसकी जुएं निकालने के अमल से कहीं ज़्यादा कीमती है। हर शय की बखूबी देखभाल के बाद जब हम ज़रा धीमे पड़ते हैं तो हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है जो मनसूबे में शगाफों की निशानदही करे, नामौजूनियत तलाश करे, कहाँ क्या खराबी है, क्या अदम मुताबिकत है। ये काम वो इंतहाई महारत और खुश उसलूबी से करता है और बसा औक़ात हमें हमारी हमाकतों से बचा लेता है। अदम मुताबिकत पसंद अमूमन अक़लियत में होते हैं। कई अमूमी सर्वेस से पता चलता है कि तकरीबन 35% लोग अदम मुताबिकत पसंद होते हैं। ताहम अदम मुताबिकत पसंद इंतहाई कीमती होते हैं क्योंकि उनकी निगाह उन चीज़ों पर होती है जिन्हें हम देखने की जहमत नहीं करते। इन लोगों में शायराना ताल्ली नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अक्सर औक़ात जब इन पर जोश गालिब होता है, इस वक्त भी वो कोई ना कोई ऐसा नुक्ता ढूंढ निकालते हैं जिससे इनका सारा जोश हवा हो जाता है। लेकिन तनकीदी तज्ज़ियाती फ़िक्र किसी भी कारोबार के लिए बहुत अहम होती है। हेवंस गेट जैसी अजीम शान फिल्म की नाकामी ज़रा जहन में लाइए।
اگر آپ پس منظر میں دیکھ سکتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ کتنے مطابقت پسند اور حوالے کے اندرونی دائروں والے تخلیقی ذہن اس کے پیچھے فعال رہے تھے۔ سب مقصد حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور کوئی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہا تھا جن سے فاصلہ رکھنا یا دور ہٹنا ضروری تھا۔ انہیں یقیناً کوئی عدم مطابقت پسند چاہیے تھا جو انہیں بتاتا، ایک سیکنڈ ٹھہرو، یہ کیا چیز ہے، اور اس انداز میں انہیں سمجھاتا کہ وہ تخلیق کار لوگوں کے حوالے کے اندرونی دائرے کے لیے قابل قبول ہوتا۔ مطابقت اور عدم مطابقت کے طریقے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہ مختلف انداز سے یہاں تک کہ غذائیت میں بھی کارگر ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطابقت پسند بری خوراک بھی کھا پی کر اٹھتے ہیں کیونکہ انہیں غذا چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ کوئی سیب یا آلو بخارا نہیں کھانا چاہیں گے۔ پھل کے پکے ہونے، شکل و صورت، ذائقے، اس کے رکھے جانے کی مدت اور اسی طرح کی بہت سی جزیات کی وجہ سے خاصا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ بیکار غذا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ غذا کتنی ہی بے ڈھنگی کیوں نہ ہو، مطابقت پسندی کے پیٹ کی آگ تو بجھا ہی دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی ملازمت ہے جس میں سال ہر سال تک یکساں دہرایا جانے والا کام ہی کیا جاتا ہے تو کیا آپ کسی عدم مطابقت پسند کو ملازم رکھنا پسند کریں گے؟ ظاہر ہے بالکل نہیں۔ آپ مطابقت پسند شخص کو وہاں لانا چاہیں گے اور وہ شخص آپ کی حسب خواہش زیادہ سے زیادہ عرصہ خوشی سے رہنا پسند کرے گا۔ اگر آپ کے کام کی نوعیت ایسی ہے جس میں بے تحاشا لچک اور متواتر تبدیلی کا عنصر نمایاں ہے تو کیا آپ اس صورت میں مطابقت پسند فرد کا انتخاب کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ کس قسم کے لوگوں کو کس طرح کے کاموں میں لگایا جا سکتا ہے اور کہاں وہ طویل عرصے تک کام کرنا پسند کریں گے، اس حوالے سے یہ خصوصیت انتہائی کارآمد ہو سکتی ہے۔ ایک ماہر گول کرنے والے کا معاملہ دیکھیے۔ ابھی کچھ سال پہلے اس نے سیزن کے شروع میں زبردست کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے کک لگانے میں ذرا سی بھی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہ عدم مطابقت پسند تھا اس لیے جلد ہی اس نے اپنی روٹین بدلنا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحیح کارکردگی نہیں دکھا سکتا تھا۔ مختلف سٹیڈیمز میں گول پوسٹ کے پاس مختلف طرح کے پنکھے لگا کر اسے ارتقاء کرنے کی طرف مائل کیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھ کر کہ وہ کتنے مختلف ہیں، اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ خفیف سی تبدیلی کو بھی عدم مطابقت سمجھ لیتا۔ اس طرح اس کی کارکردگی دوبارہ بحال ہو گئی اور وہ اپنے بہترین انداز میں کھیلنے لگا۔ کیا آپ مطابقت پسند اور عدم مطابقت پسند دونوں پر ایک ہی ترغیبی ٹیکنیکس استعمال کریں گے؟ کیا آپ ان کو ایک ہی کام کے لیے رکھنا پسند کریں گے؟ کیا آپ دو بچوں پر مختلف مطابقت والے حکمت عملیاں ایک ہی انداز میں آزمائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ یہاں یہ کہنا مقصود نہیں کہ حکمت عملیاں بدلی نہیں جا سکتی۔ لوگ پیلووین کتے نہیں ہوتے، وہ کسی حد تک اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی ان سے ان کی زبان میں بات کر کے اس کا طریقہ انہیں بتائے۔ طویل مدتی عدم مطابقت پسند شخص کو مطابقت پسند میں بدلنا خاصا محنت طلب اور صبر آزما کام ہے، تاہم آپ اس کی اپروچ کے زیادہ تر حصے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو اس عمل میں تھوڑا بہت ناشائستہ اور مشکل پسند ہونا پڑے گا۔ اپنے سے مختلف لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے رازوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ دوسری جانب مطابقت پسندوں کے لیے زیادہ مختلف نوع کی اشیاء دیکھنا مفید ہے کیونکہ ان میں عمومیت کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس ہفتے اور گزشتہ ہفتے میں پیدا شدہ مختلف انواع و واقعات یا ایک اور دوسرے شہر کے مابین موجود فرق کا نوٹس لینا ایک مطابقت پسند فرد کے لیے بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہتا پھرے کہ لاس اینجلس اور نیو یارک ایک جیسے شہر ہیں۔ تھوڑا بہت ارتکاز، فرق اور امتیازات پر بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی زندگی کے چٹخارے کا حصہ ہیں۔ کیا مطابقت پسند اور عدم مطابقت پسند ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہ سکتے ہیں؟ یقیناً، جب تک وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اختلافات جنم لیتے ہی وہ دوسرے شخص کے بارے میں محسوس کر لیں گے کہ دراصل وہ برا یا غلط نہیں، بلکہ چیزوں کے متعلق اس کا تصور مختلف طرح کا ہے۔ تعلق قائم کرنے کے لیے دونوں افراد کا یکساں ہونا قطعی ضروری نہیں۔ آپ کو صرف وہ تفریق یا اختلافات کے انداز یاد رکھنے ہیں جن میں آپ چیزوں کو تصور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے احترام اور پسندیدگی کا خیال رکھنا ہے۔ کسی کو کسی شے کے متعلق قائل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگلا میٹا پروگرام اسی سے عبارت ہے۔
कायल करने वाली हिकमत अमली के दो हिस्से होते हैं। ये मालूम करना कि क्या चीज़ किसी को मुसलसल कायल कर रही होती है, आपको सबसे पहले ये दरियाफ्त करना है कि इसे कायल होने के लिए कौन से हिस्से तामीराती ब्लॉक्स की ज़रूरत है, और इसके बाद आपको लाज़मन ये जानना चाहिए कि कायल होने से पहले इसे ये तरगीबात कितनी दफ़ा चाहिए होती हैं। किसी शख्स के कायल करने वाले मेटा प्रोग्राम को मालूम करने के लिए इससे पूछिए। जब कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो आपको कैसे पता चलता है? क्या आप इस दौरान अलिफ इसकी कारकर्दगी देख रहे होते हैं, या बे इसकी कारकर्दगी के मुतालिक सुन रहे होते हैं, जी इसके साथ काम कर रहे होते हैं, दाल इसकी कारकर्दगी और सलाहियत के बारे में पढ़ते हैं? जवाब इन सब बातों का मलगूबा भी हो सकता है। आप किसी को अच्छी तरह काम करते देखकर या लोगों से इसकी महारत के बारे में सुनकर इसकी कारकर्दगी पर यकीन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि आपको कायल करने से पहले किसी शख्स को कितनी दफ़ा अपनी अच्छी कारकर्दगी या महारत का मुजाहरा करना होता है? इसके 4 मुमकिन जवाब हैं। अलिफ फौरन, मसलन अगर कोई आपके सामने अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो आप यकीन कर लेते हैं। बे कई मरतबा। जीम काफ़ी तवील मुद्दत, मसलन चंद हफ्ते, महीना या साल। दाल तसलसल के साथ। इस केस में मुतल्लिका आदमी को हर वक्त अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाना पड़ती है। किसी इदारे का सरबराह होने के नाते आपके लिए सबसे अहम और कीमती चीज़ अपने अहम कारकुनों का एतमाद जीतना और इनसे ताल्लुक़ कायम रखना है। अगर वो समझते हैं कि आप इनका ख्याल रखते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा मेहनत, लगन और बेहतर अंदाज से काम करेंगे। अगर इन्हें आप पर यकीन नहीं तो वो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस एतमाद की बहाली के लिए इनकी मुख्तलिफ नौयत की ज़रूरियात पर भी तवज्जो देना लाजमी है। बाज़ लोग ताल्लुक़ पैदा कर लेते हैं और इसे कायम भी रखते हैं। अगर इन्हें एहसास हो कि आप इनका ख्याल करते हैं और इनके मामलात में कोई गड़बड़ नहीं करते, तो आप एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ पैदा कर लेते हैं जो किसी शदीद नौयत की गड़बड़ की सूरत में ही ख़त्म हो सकता है। हर किसी के साथ यही सूरत हाल नहीं होती। बाज़ कारकुन इससे ज़्यादा के ख्वाहां होते हैं, चाहे वो महज शाबाशी ही क्यों ना हो। पसंदीदगी का तहरीरी इजहार, लोगों के सामने तारीफ़ी कलमात या किसी अहम काम का तफवीज़ किया जाना भी इसी झेल में आते हैं। वो इतने ही वफादार और ज़हीन होंगे, मगर इन्हें दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा तस्दीकी अमल चाहिए। इन्हें बाहमी रिश्ते की मजबूती का मज़ीद सबूत चाहिए होता है। जैसे कोई भी अच्छा सेल्समैन एक दफ़ा किसी चीज़ को फ़रोख्त करने के बाद जान जाता है कि इसने इसे हमेशा के लिए अपना गाहक बना लिया। बाज़ लोग ख़रीदने का फ़ैसला करने से पहले 2-3 दफ़ा चीज़ को देखते और जांचते हैं, और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो ख़रीदने के अमल में महीनों लगा देते हैं। जाहिर है सेल्समैन का पसंदीदा गाहक कौन होगा? क्या वो शख्स जिसने आपकी चीज़ चंद सालों इस्तेमाल की हो और आप जब भी इससे मिलें वो आपसे पूछने लगे कि मैं इसे क्यों इस्तेमाल करूं, और हर दफ़ा आपको इसके फ़वाइद गिनवाने पड़ें। ज़ाती ताल्लुकात में सिलसिला कुछ ज़्यादा शिद्दत के साथ इसी तरह चला करता है। बाज़ लोगों पर आप अपनी मोहब्बत एक दफ़ा साबित कर दें तो ये दायमी समझी जाती है। बाज़ दूसरी तरह के लोगों के लिए आपको रोज़ाना अपनी मोहब्बत साबित करना पड़ती है। इन मेटा प्रोग्राम की आगाही की अहमियत ये है कि इनसे किसी को कायल करने का गेम प्लान फराहम होता है। आपको शुरू में ही मालूम होता है कि इसे किस तरह कायल करना होगा, और आप हर दफ़ा उलझने वाले शख्स को कायल करने में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको इससे इस रवैये की तवक्का होती है। आपने पीटर के उसूल के मुतल्लिक सुना ही होगा। ये नज़रिया कहता है कि तमाम लोगों को इनकी नाअहलियत की सतह तक तरक्की दी जानी चाहिए। इसकी एक वजह यह है कि आजिर अमूमन कारकुनों के काम की हिकमत अमलियों के बारे में बेहिस होते हैं। बहुत से लोग बाहमी ताउन के माहौल में बेहतरीन काम करते हैं। वो फीडबैक और बाहमी तबादला ख्याल की आसानी की बदौलत तेज़ी से तरक्की करते हैं। क्या आप इन्हें इनके अच्छे काम का इनाम किसी नए खुद मुख्तार कारोबार का इंचार्ज बनाकर देना चाहेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि आप इनकी जहानत का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इसी सतह पर आपको एक आदमी रखना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको इन्हें ऐसी तरक्की और नए काम के मुशाहिदात का मौका देना चाहिए जिससे इनकी ज़ाती जहानत का बेहतरीन इस्तेफादा हो सके। इस तरह कुर्बत की हिकमत अमली वाले बहुत से लोग किसी टीम का हिस्सा होना चाहते तो हैं, मगर वो अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं।
किसी भी इदारती ढांचे में ऐसे काम होते हैं जो तीनों हिकमत अमलों की अफजाइश कर सकते हैं। अलबत्ता ये जानने की लगन बहुत ज़रूरी है कि लोगों से बेहतरीन काम कैसे लिया जा सकता है और फिर इन्हें किसी तरह के काम में लगाया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। ये बाब ख़त्म कर लेने के बाद लोगों के मेटा प्रोग्राम्स को मालूम करने की मशक कीजिए। इनसे पूछिए आप ताल्लुकात में क्या चाहते हैं। जब आप कोई काम कामयाबी से कर लेते हैं तो आपको कैसे पता चलता है इस महीने के काम में क्या बाहमी ताल्लुक है। आपको कायल करने के लिए किसी को कितनी दफ़ा अपनी कारकर्दगी दिखाना पड़ती है। अपने पसंदीदा काम के मुशाहिदे के मुतालिक मुझे बताइए और ये भी कि वो आपके लिए अहम क्यों था। जब आप सवालात कर रहे हैं तो क्या सामने मौजूद शख्स आपकी तरफ मुतवज्जा है? क्या इसे आपके रद्द अमल में दिलचस्पी है या इसका जहन कहीं और भटका हुआ है? इन चंद सवालात के जरिए आप ज़ेरे बहस मेटा प्रोग्राम्स को कामयाबी से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको मतलूबा मालूमात नहीं मिल पाती तो नए अंदाज से सवालात दोहराएं, यहाँ तक कि आप सही नतीजा अखज़ कर सकें। इस किताब में मौजूद हर चीज़ की तरह मेटा प्रोग्राम्स भी दो सतहों पर इस्तेमाल होने चाहिए। पहली सतह पर चीज़ों की जानकारी और दूसरों के साथ अपने अबलाग के आले के तौर पर। जैसे किसी आदमी की हरकत व सकनात इसके बारे में आपको लातादाद कहानियाँ सुनाती हैं, इसी तरह इसके मेटा प्रोग्राम वाज़िह तौर पर बता रहे होंगे कि वो किन चीज़ों की तरफ राग़िब होता है और किन चीज़ों से खौफज़दा। दूसरी सतह पर ये ज़ाती तब्दीली के लिए बतौर आला इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए आपके रवैये ही आप नहीं हैं। अगर आप कोई ऐसा पैटर्न चलाने के ख्वाहां हैं जो आपके खिलाफ काम करता है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसे तब्दील कर डालें। मेटा प्रोग्राम्स ज़ाती आगही और तब्दीली के लिए इंतहाई मुफीद आलात में से एक है और ये बास इंतहाई मुफीद अबलागी आलात की कुंजी फराहम करते हैं। अगले बाब में हम बाज़ दूसरे काबिल कदर अबलागी आलात पर गौर करेंगे, ऐसे आलात जो आपको दिखाएंगे। अदब सराय। 15वां बाब, मज़ाहमत पर काबू पाना और मसाइल हल करना। कोई शख्स बहती नदी में साकित खड़ा रह सकता है लेकिन इंसानों की दुनिया में नहीं। एक जापानी कहावत। मॉडल करना पसंदीदा नताइज को जन्म देने वाले इंसानी इक़दामात के फैसला कुन पैटर्न्स को वाज़िह करना और अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के अपने इक़दामात की रहनुमाई करना। आप ये सब पहले ही सीख चुके हैं। इनका हकीकी मकसद ये था कि आपको अपने रवैयों के चुनाव में बेतुकी कोशिशें ना करनी पड़ें। अपने जहन को चलाने के इंतहाई मौसर अंदाज सीख कर आप मुकम्मल बाइख्तियार सॉवरेन बन सकते हैं। दूसरे से डील करते हुए किसी हद तक गैर वाज़िह कोशिश बहरहाल ज़रूरी होती है। आप दूसरों के रवैयों को इतनी तेज़ी, यकीन और मुस्तैदी के साथ गाइड नहीं कर सकते जिस तरह आप अपने नताइज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को तेज़ करना सीखना ही ज़ाती कामयाबी की कुंजी है। आप इस ताल्लुक़ को पैदा करके मेटा प्रोग्राम्स को समझ के और दूसरों की जहनी सतह को जान कर ताकि आप इनसे इनके ही अंदाज में डील कर सकें, ये काम कर सकते हैं। ये बाब मज़ाहमत पर काबू पाने और मसाइल की हल की आगही के ज़रिए बाहमी मावनात में मुतवातर कोशिशें, ट्रायल एंड एरर जो इंसान का फितरी हिस्सा हैं और दरियाफ्त की रफ्तार बढ़ाने का मुतालिया करता है। अगर मॉडलिंग को किताब के पहले निस्फ हिस्से का कलीदी लफ्ज़ समझ लिया जाए, क्योंकि अपने पसंदीदा नताइज की फौरी बरामदगी के लिए शानदार कारकर्दगी की मॉडलिंग इंतहाई ज़रूरी है, तो किताब के दूसरे निस्फ हिस्से की कलीदी लफ्ज़ लचक बनता है। मौसर माहिरीन अबलाग में यही एक चीज़ मुश्तरक होती है। वो किसी की जहनी सतह को समझते हुए अपने रवैये को ख्वाह वो ज़बानी हो या गैर ज़बानी मुसलसल बदलते जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी पसंदीदा सूरत हाल पैदा कर लेते हैं। अच्छे अबलाग का एक ही रास्ता है, इनकसार, आजिज़ी और ख़ुद में तब्दीली की ख्वाहिश के साथ इब्तदा कीजिए। महज ख्वाहिश के ज़ोर पर आप अबलाग नहीं कर सकते। आप किसी को भी अपना नुक्ता नज़र ज़बरदस्ती समझा नहीं सकते। मुसलसल बावसीला, रिसोर्सफुल और मुतवज्जा करने वाली लचक के ज़रिए ही आप वाज़िह अबलाग कर सकते हैं। अक्सर ये लचक फितरी तौर पर नहीं आती। हम में से बहुत से लोग हैरत अंगेज़ तवातर के साथ एक जैसे पैटर्न अपनाए रखते हैं। कई लोग तो अपने सही होने पर अंधा यकीन रखते हैं। वो समझते हैं कि एक ही अमल की ज़बरदस्त तकरार के ज़रिए कामयाबी तक रसाई मुमकिन है। यहाँ अना
اور کاہلی دونوں مشترکہ طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ماضی میں کیے گئے کام کو بینہ دہرانا واقعی آسان ہوتا ہے، لیکن آسان ترین ہی بسا اوقات کرنے میں بدترین ہو جاتا ہے۔ اس باب میں ہم رخ تبدیل کرنے، پیٹرنز توڑنے، ابلاغ کو نیا رخ دینے اور کنفیوژن سے فائدہ اٹھانے کے طریقوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صوفی شاعر ولیم بلیک نے کہیں لکھا تھا، اپنی رائے کبھی نہ بدلنے والا شخص کھڑے پانی کی طرح ہے، اس کے ذہن میں آہستہ روح کیڑے مکوڑے پلتے رہتے ہیں۔ اپنے ابلاغ کے پیٹرنز کبھی نہ بدلنے والا شخص بھی خود کو ایسی ہی خطرناک دلدل میں محسوس کرتا ہے۔ ہم یہ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ کسی بھی سسٹم میں زیادہ آپشنز کی حامل مشین انتہائی لچک زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ زندگی کی کلید ممکنہ حد تک بہت سے راستے کھولتی جا رہی ہے، بہت سے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، اتنی ہی مختلف طرح کی اپروچ استعمال کر رہی ہے جو کسی بھی سوال کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک ہی پروگرام پر چلتے ہیں، ایک ہی حکمت عملی استعمال کرتے ہیں، تو آپ محض اتنے مؤثر ثابت ہوں گے جتنے کہ پہلے گیئر میں چلنے والی کار۔ ایک دفعہ میں نے کسی ہوٹل میں ایک خاتون دوست کو استقبالیہ پر موجود کلرک سے گفتگو کرتے دیکھا۔ وہ چیک آؤٹ ٹائم کرنے کے بعد بھی کچھ گھنٹے کمرہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا شوہر اسکیئنگ کے حادثے میں زخمی ہو گیا تھا اور وہ مناسب ٹرانسپورٹ کا انتظام ہونے تک اسے وہیں آرام کے لیے رکھنا چاہ رہی تھی۔ کلرک اسے نرمی سے سمجھائے جا رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ خاتون اس کی باتیں توجہ اور غور سے سنتی اور پھر دوبارہ جوابی استدلال کے ساتھ شروع ہو جاتی۔ میں اسے خواتین کے مخصوص دلکش انداز ترغیب سے لے کر خالص عقلی دلائل تک سارے رنگ برنگ راگ بکھیرتے دیکھ رہا تھا۔ تھکاوٹ، کھچاؤ، غصہ یا اس قسم کا کوئی بھی پریشر اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوا، بس وہ قائل کرنے میں لگی رہی۔ بالآخر کلرک کے چہرے پر تعصف امیز مسکراہٹ آئی اور وہ کہنے لگا، میڈم، میرا خیال ہے آپ جیت گئیں۔ اس نے اپنا مقصد کیسے حاصل کر لیا؟ کیونکہ جب تک اس نے کلرک سے اپنا موقف نہیں منوا لیا، وہ متواتر اپنے انداز اور رویوں میں تبدیلی لاتی رہی، اور یہ اس میں موجود مطلوبہ لچک کی بدولت ممکن ہوا۔ ہم میں سے اکثر لوگ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے جھگڑوں کا تصفیہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے تصفیے تک اپنے دلائل پر اڑے رہتے ہیں۔ ٹائی چی جیسے مشرقی مارشل آرٹس اس کا زیادہ شاندار اور مؤثر ماڈل ہوتے ہیں۔ یہاں مقصد قوت پر قابو پانا نہیں، بلکہ اسے دوسری سمت لینا ہے۔ قوت کا سامنا قوت سے نہیں کیا جاتا، بلکہ خود کو آنے والی قوت سے متوازن کرنا اور اسے کسی نئی سمت میں ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ یہی کچھ میرے خاتون دوست نے کیا، اور یہی بہترین ابلاغ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، مزاحمت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ یہ لفظ غلط وقت پر غلط سمت میں دھکیلنے والا غیر لچکدار ابلاغ ہوتا ہے۔ ایکڈو ماسٹر کی طرح اچھا ابلاغ پسند کسی کے نظریات کی مخالفت کرنے کے بجائے پیدا ہوتی مزاحمت کو محسوس کرنے کی لچک اور صلاحیت کی وجہ سے متفقہ نکات کی تلاش کرتا ہے، ان سے اپنی مطابقت پیدا کرتا ہے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق ابلاغ کو نئی سمت دے دیتا ہے۔ بہترین سپاہی حملہ آور نہیں ہوتا، باکمال جنگجو تشدد کیے بغیر کامیاب ہو جاتا ہے، عظیم ترین فاتح بغیر جد و جہد کے جیت جاتا ہے، انتہائی کامیاب مینیجر بغیر ڈکٹیشن کے قیادت کرتا ہے۔ یہی عقل مندانہ عدم جارحیت کہلاتی ہے، اور اسی کو کمال کاریگری کہتے ہیں۔ لاؤ تزو۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بعض الفاظ اور محاورے مزاحمت اور مسائل پیدا کرتے ہیں۔ بڑے لیڈرز اور ماہرین ابلاغ اسے بخوبی سمجھتے ہیں اور استعمال کیے جانے والے الفاظ اور ان کے اثرات پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ بینجامن فرینکلن اپنی سوانح عمری میں لوگوں سے تعلقات برقرار رکھتے ہوئے اپنے نظریات کے ابلاغ کی حکمت عملی یوں بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے اظہار کے معاملے میں مناسب سی جھجک کو اپنا شعار بنایا ہے۔ کسی بھی ممکنہ متنازع بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کبھی بھی یقیناً، بلا شک و شبہ جیسے الفاظ یا کسی رائے کے متعلق واضح مثبت رد عمل ظاہر نہیں کرتا۔ میں عموماً اس طرح کہتا ہوں، یہ چیز یوں معلوم ہوتی ہے یا ایسی لگتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، یا مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایسے ہے یا ویسے، جانے اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ہیں، یا میرے تصور میں کچھ اس طرح آتا ہے۔ ممکن ہے میں غلطی پر ہوں۔ مختلف اوقات میں جب بھی مجھے لوگوں کو اپنی رائے سمجھانے اور انہیں کسی خاص جانب ترغیب دلانے کی ضرورت پڑی،
میری یہ عادت میرے لیے انتہائی مفید ثابت ہوئی۔ بزرگ بین فرینکلن کو اپنی رائے کے خلاف مزاحمت پیدا کیے بغیر لوگوں کو قائل کرنا آتا تھا۔ وہ منفی رد عمل پیدا کرنے والے الفاظ کا صحیح استعمال کرنا جانتے تھے۔ ایسے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ میں آپ کو ہمہ وقت موجود ایک 4 حرفی لفظ لیکن کی مثال دیتا ہوں۔ یہ لفظ لاشعوری طور پر اور خود بخود ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری زبان کے انتہائی تباہ کن الفاظ میں سے ایک لفظ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ سچ ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یا یہ غیر متعلقہ بات ہے جو کچھ اس سے پہلے کہا تھا لیکن اس کی نفی کر رہا ہے۔ آپ کو کیسا لگے گا اگر کوئی آپ سے کہے وہ آپ سے متفق ہیں، لیکن اگر آپ اس لفظ کو اور سے بدل دیں تو کیسا رہے؟ اگر آپ یہ کہیں یہ بات صحیح ہے اور یہاں ایک اور بات بھی صحیح ہے تو کیسا لگا؟ یہ اچھا دلچسپ آئیڈیا ہے اور اسے سوچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ دونوں معاملات میں آپ اتفاق ظاہر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ مزاحمت پیدا کرنے کی بجائے آپ نے معاملے کو نیا رخ دے ڈالا۔ یاد رکھیے، کہیں بھی کوئی مزاحم لوگ نہیں ہوتے، صرف غیر لچکدار ابلاغ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض الفاظ اور محاورے خود بخود مزاحمت کا احساس یا کیفیت پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ابلاغ کے ایسے انداز بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو باہم ملاتے اور کھولتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے پاس ابلاغ کا ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے آپ کسی مسائل کے متعلق اپنے حقیقی محسوسات ظاہر کر سکیں، اپنے تشخص پر کوئی سمجھوتہ کیے بغیر، اور دوسرے آدمی سے کبھی عدم اتفاق کی صورت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مناسب حد تک طاقتور آلہ ٹول ہوگا؟ جی ہاں، ممکن ہے، اور اسی کو اتفاق کا دائرہ فریم ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے 3 جملے ہیں جنہیں آپ مخاطب کے ذریعے اپنے احترام کے جذبات کے اظہار، کم سے کم تعلق قائم رکھنے، اپنے صحیح احساسات کے بیان اور بہر صورت اس کی رائے کے خلاف مزاحمت نہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مزاحمت کے بغیر کوئی تنازع پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 3 جملے درج ذیل ہیں۔ میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور میں اتفاق کرتا ہوں، اور ہر معاملے میں آپ 3 باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دوسرے آدمی کی دنیا میں داخل ہو کر تعلق استوار کرتے ہیں۔ آپ اس کے ابلاغ کو لیکن اور تاہم جیسے الفاظ کے ذریعے نظر انداز کرنے یا غیر اہم بنانے کی بجائے پوری طرح تسلیم کرتے ہیں۔ آپ اتفاق کا دائرہ جنم دیتے ہیں جو آپ کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے، اور آپ مزاحمت پیدا کیے بغیر کسی بھی نئے معاملے کو نیا رخ دینے کی راہ کھول رہے ہیں۔ یہ مثال دیکھیے، کوئی آپ سے کسی چیز کے بارے میں کہے، آپ بالکل غلط ہیں۔ اگر آپ جواباً اسے سختی سے کہیں، نہیں میں بالکل غلط نہیں، تو کیا آپ کا تعلق برقرار رہے گا؟ نہیں، تنازع جو پیدا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی مزاحمت بھی۔ اس کے بجائے اس شخص سے کہیں، میں اس معاملے میں آپ کے احساسات کی شدت کا احترام کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس بارے میں اگر آپ میری رائے بھی سن لیتے تو ممکن ہے آپ کے احساسات مختلف ہوتے۔ غور سے دیکھیے، آپ کو اس شخص کے ابلاغ کی تفسیرات سے متفق نہیں ہونا پڑا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دوسرے شخص کے احساسات کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، ان کا احترام کر سکتے ہیں، یا متفق بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کے احساسات کی قدر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس جسمانی کیفیت میں ہوتے یا آپ کے تصورات وہی ہوتے تو غالباً آپ کے احساسات بھی وہی ہوتے۔ آپ کسی بھی آدمی کے ارادے یا نیت کی قدر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اکثر اوقات 2 اشخاص کسی مسئلے پر اختلاف کی صورت میں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو برداشت نہیں کرتے، چنانچہ وہ ایک دوسرے کو سن بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن اتفاق کے دائرے کے استعمال کی صورت میں آپ مخاطب کی بات زیادہ توجہ سے سن رہے ہوں گے، اور نتیجتاً لوگوں کی قدردانی کے نئے نئے طریقے دریافت کر رہے ہوں گے۔ فرض کیجئے آپ ایٹمی مسئلے پر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا حامی ہے، جبکہ آپ ان ہتھیاروں کو ختم کرنے کے قائل ہیں۔ ایک ہی نیت، اپنے اور اپنے گھرانے کی زیادہ سے زیادہ حفاظت اور زیادہ پرامن دنیا کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو حریفوں کی طرح گھور رہے ہوں گے۔ چنانچہ اگر دوسرا آدمی کہتا ہے دنیا کو جوہری تباہی سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ روسیوں کو اڑا دیا جائے، اس سے بحث میں الجھنے کی بجائے آپ اس کی دنیا میں داخل ہو کر کہہ سکتے ہیں، میں آپ کے خیرات اور اپنے بچوں کے تحفظ کی خواہش کی قدر کرتا ہوں،
میرا خیال ہے کہ روسیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے علاوہ اور بھی راستے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ اس امکان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب آپ اس طرح ابلاغ کرتے ہیں، دوسرا آدمی اپنی رائے کا احترام محسوس کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اسے توجہ سے سنا گیا، چنانچہ کوئی تنازع کھڑا نہیں ہوتا، کوئی اختلافات جنم نہیں لیتے، بلکہ فوراً ہی اپنے نئے امکانات دریافت ہونے لگتے ہیں۔ یہ فارمولہ کسی کے بھی ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا آدمی چاہے کچھ بھی کہہ رہا ہو، آپ اس کی کوئی نہ کوئی بات پسند کر سکتے ہیں، اس کی قدر کر سکتے ہیں یا اس سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ آپ سے لڑائی ناممکن ہے، کیونکہ آپ لڑیں گے ہی نہیں۔ جو شخص اپنے نظریات پر اڑا رہتا ہے، اسے اتفاق کرنے والے ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ لاؤ تزو۔ میں اپنے سیمیناروں میں ایک چھوٹا سا تجربہ کیا کرتا ہوں جس سے اکثر لوگوں کو یادگار نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ میں ایک سوال پر دو متضاد نقطۂ نظر رکھنے والے حضرات کو بحث کی دعوت دیتا ہوں۔ اس بحث میں انہیں لفظ لیکن کے استعمال اور دوسرے کے نظریے کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ زبانی کلامی ایکیڈیو کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لوگ اسے آزادی کا تجربہ محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کا نقطہ نظر سننے، اس کی قدر کرنے کی وجہ سے ان کی آگہی میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ عداوت اور دشمنی کا احساس جنم نہیں لیتا۔ وہ بغیر پریشانی یا جھگڑے کے دلائل دے سکتے ہیں، نئی خصوصیات کو جنم دے سکتے ہیں اور وہ متفقہ نکات پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ بھی کسی کے ساتھ ایسی ہی کوشش کیجیے۔ کوئی ایسا مسئلہ لے لیجیے جس کے دو رخوں پر بات کی جا سکتی ہو اور میرے بتائے ہوئے انداز میں بحث شروع کیجیے۔ عمومیت کی تلاش کے کھیل کی مانند اور پھر اپنی مرضی کی سمت کی طرف رہنمائی کیجیے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے تصورات اور اعتقادات سے پھر جائیں، اور نہ ہی میں آپ کو دانش پر جیلی فش بنتے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ زبردستی اور دھونس کی بجائے آپ انتہائی پرسکون انداز میں خود کو متوازن رکھتے ہوئے زیادہ مؤثر طریقے سے اپنا محصل جیت سکتے ہیں۔ دوسرے نظریات کے لیے ذہن کو کھلا رکھنے کی بدولت آپ کا نقطۂ نظر زیادہ دلکش اور متوازن ہوگا۔ اکثر لوگ بحث و مباحثے کو مارو یا مر جاؤ کی طرح کا کھیل سمجھتے ہیں۔ ہم صحیح ہیں اور دوسرا آدمی غلط ہے۔ ایک جانب سچائی کی اجالہ داری ہے اور دوسری جانب محض اتھاہ گہرائی۔ میں نے بارہا یہ محسوس کیا ہے کہ اتفاق رائے کے دائرے کے ذریعے مجھے نہ صرف زیادہ آگہی ملتی ہے بلکہ میرا مقصد بھی زیادہ جلد پورا ہو جاتا ہے۔ ایک اور قیمتی ایکسرسائز کسی ایسی چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا ہے جس پر آپ کو یقین نہ ہو۔ کسی بھی معاملے کے نئے رخ اور پہلو دیکھ کر آپ بری طرح حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ بہترین سیلزمین اور بہترین ماہر ابلاغ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے شخص کو کسی کام کے لیے راغب کرنا جو کام وہ کرنا ہی نہیں چاہتا کتنا مشکل اور کٹھن عمل ہے۔ کسی بھی شخص کی مرضی کا کام اس سے کرا لینا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ اتفاق کا دائرہ پیدا کر کے تنازع کی بجائے فطری طور پر اس کی رہنمائی کر کے آپ پہلی نہیں بلکہ دوسری قسم کا کام کرتے ہیں۔ چیزوں کو دائرے میں لانا ہی مؤثر ابلاغ کی کنجی ہے، تاکہ ایک شخص وہ کام کرے جسے وہ کرنا چاہتا ہے، نہ کہ وہ کام جو آپ اس سے کرانا چاہتے ہیں۔ مزاحمت پر قابو پانا بے حد کٹھن ہوتا ہے۔ اتفاقی رائے اور تعلق پیدا کر کے اس سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ مزاحمت کو معاونت میں بدلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ مسائل حل کرنے کا ایک طریقہ ان کی نئی تعریف کرنا ہے تاکہ اختلاف کے بجائے اتفاق کا راستہ نکالا جا سکے۔ ایک راستہ ان کے پیٹرنز کو توڑ ڈالنے کا ہے۔ ہم نے بارہا خود کو پھنسی ہوئی کیفیات میں پایا ہے جہاں ہم اپنے ذہن میں موجود گندگی کو ہی کھنگال رہے ہوتے ہیں، بالکل کسی ریکارڈ کی طرح جس کی سوئی گھسے پٹے نشانات میں اڑ کر رہ جاتی ہے اور نتیجتاً ایک ہی لفظ یا سر بار بار گونجتا ہوا دماغ خراب کرتا رہتا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے سوئی یا ریکارڈ جہاں بھی خرابی ہے اسے بدلنا پڑتا ہے۔ پھنسی ہوئی کیفیت کو بدلنے کا بھی وہی طریقہ ہے۔ آپ کو پیٹرن میں مداخلت کرنا ہے، پرانے اور فرزودہ کی جگہ نیا انداز لانا ہے۔ کیلیفورنیا میں واقع اپنے گھر میں جب بھی تھراپی سیشن شروع کرتا ہوں تو میں وہاں کی صورتحال سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ سمندر کے کنارے دکھائی دینے والے خوبصورت سی عمارت میں یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں آنے والے لوگ بہت محسوس ہوتے ہیں۔ ارد گرد کا ماحول ان میں مثبت کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ گھر کے اوپر موجود بالکنی سے انہیں دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں انہیں گھر تک گاڑی میں آتے، باہر نکلتے،
حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے نظریں دوڑاتے اور استقبالیہ دروازے تک بڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں۔ ظاہر ہے جو چیز بھی انہیں نظر آ رہی ہے متحرک اور مثبت کیفیت کی حامل ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپری منزل میں آتے ہیں، ہم تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں، انتہائی خوشگوار اور مثبت۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں، جی جناب، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ فوراً ہی مجھے ان کے شانے سکڑتے، چہرے کے عضلات سخت ہوتے، سانس کی رفتار دھیمی ہوتی اور لہجے میں خود رحمی پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ اپنی داستان غم سنانے کی تیاری میں خود کو تکلیف دہ کیفیت میں لانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس پیٹرن سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ بتانا ہے کہ اسے کتنی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔ میں عموماً یہ کرتا ہوں کہ انتہائی شدت سے بلکہ غصے کی سی کیفیت پیدا کر کے انہیں کہتا ہوں، معاف کیجیے گا، ابھی تو ہم نے شروعات بھی نہیں کی۔ وہ فوراً سنبھل کر کہتے ہیں، اوہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، سانس درست ہو جاتا ہے، جسمانی حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات نارمل ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پیغام بلند اور واضح طور پر ان تک پہنچتا ہے۔ انہیں خود پر بہتر کیفیت طاری کرنا آتی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ بری کیفیت کیسے چنی جاتی ہے۔ انہیں اپنی جسمانی حرکات و سکنات، اندرونی تصاویر اور اپنی کیفیت کو تبدیل کرنا بخوبی آتا ہے تاکہ وہ موقع پر ہی اپنے رویے میں تبدیلی لا سکیں۔ کتنی جلدی وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ لمحے بھر میں۔ میرے خیال میں کنفیوژن پیٹرنز میں گڑبڑ کرنے کے سب سے بڑے ذریعوں میں سے ایک ہے۔ کوئی کام کرنے کا صحیح ڈھنگ نہ آنے کی وجہ سے لوگ مختلف پیٹرن اختیار کرتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور پھر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مسئلے کے متعلق اور چبھتے ہوئے سوالات دوبارہ ان کے ذہن پر سوار ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا صورتحال سے نمٹنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اپنے بہترین انداز میں خود کو مجتمع کر کے وہ اپنی کیفیت میں تبدیلی لانا بخوبی جانتے تھے۔ اگر آپ اس طرح کے کسی شخص کو جانتے ہوتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ وہی جو عموماً متوقع ہوتا ہے۔ آپ آرام سے بیٹھ کر ایک طویل، حساس اور اذیت انگیز گفتگو میں الجھ جاتے۔ ممکن ہے اس سے متعلقہ شخص تھوڑا بہت بہتر محسوس کرتا، لیکن وہی پیٹرن بدستور برقرار رہتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اداسی طاری کرنے سے اسے بھرپور توجہ ملتی ہے۔ اگر آپ کا رویہ مختلف ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر آپ اسے ہنسانا شروع کر دیں یا نظر انداز کرنے لگیں یا کتے کی طرح بھونکنے لگیں تو کیا صورتحال ہو؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا رد عمل ہی ظاہر نہیں کر پائے گا اور اپنے کنفیوژن یا بے ساختہ کہکہے کے ذریعے اس کے مشاہدے کے ادراک کا ایک نیا پیٹرن ابھرے گا۔ اکثر ایسی گھڑیاں آتی ہیں جب ہم کسی سے بات چیت کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، اپنے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، دکھ اور تکلیف کے ایسے لمحے ہوتے ہیں جب ہمدرد اور حساس کانوں کی حقیقی طلب ہوتی ہے۔ لیکن میں ان پیٹرنز، پھنسی ہوئی کیفیات، تکراری رویوں کے تسلسل کی بات کر رہا ہوں جو خود بخود سرایت کرنے والے اور تباہ کن نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آپ ان پر جتنا زور دیتے ہیں وہ اتنے ہی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ لوگوں کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ ان پیٹرنز کو بدل سکتے ہیں، ان سے اپنے رویوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسی گیند ہیں جو ہٹ لگائے جانے کی منتظر ہے تو آپ کا رویہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو خود پر پورا کنٹرول ہے اور آپ اپنے پیٹرنز بدل سکتے ہیں تو یقیناً آپ ایسا کر لیں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمارا اپنا کلچر ہمیں اس کے برعکس بنا رہا ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے ہمارے رویے، ہماری کیفیات، ہمارے جذبات کچھ بھی ہمارے قابو میں نہیں ہوتے۔ ہم نے ایک معالجاتی ماڈل اپنا رکھا ہے جس کے مطابق ہم بچپن کی چوٹ سے بڑھتے ہوئے ہارمونز تک ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ سبق اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ محض لمحہ بھر میں پیٹرنز میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے اور انہیں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ریچرڈ بینڈلر اور جان گرینڈر پرائیویٹ تھراپی کرنے کے زمانے میں پیٹرنز میں مداخلت کے ماہر شمار کیے جاتے ہیں۔ بینڈلر ایک دفعہ کسی پاگل خانے کے دورے پر گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جس نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ محاورتاً یا روحانی شکل میں ایسا نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ مصر تھا کہ وہ جسمانی طور پر عیسیٰ مسیح ہے۔ بینڈلر نے اس سے پوچھا، کیا تم عیسیٰ مسیح ہو؟ اس نے کہا، ہاں میرے بچے۔ بینڈلر نے کہا، اچھا میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ اس صورت نے اس آدمی کو کچھ کنفیوز کر دیا۔ 3-4 منٹ کے بعد بینڈلر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پیمائش کرنے والی ٹیپ بھی تھی۔
اس آدمی کو ہاتھ پھیلانے کا کہہ کر بینڈلر نے اس کے ہاتھوں اور اس کے سراپا کی لمبائی ناپی۔ اس کے بعد بینڈلر پھر وہاں سے چلا گیا، مسیح ہونے کا دعوے دار فکر میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بینڈلر لکڑی کے چند تختوں اور کچھ بڑی کیلوں کے ہمراہ واپس لوٹا اور انہیں سلیب کی صورت دینے میں مصروف ہو گیا۔ اس آدمی نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ رچرڈ سلیب کی آخری کیل ٹھونکنے کے بعد اس کی طرف مڑا اور اس سے پوچھنے لگا، تم مسیحی ہو نا؟ اس نے دوبارہ جواب دیا، ہاں میرے بچے۔ پھر تو تم جانتے ہی ہوگے میں یہاں کیوں آیا ہوں، بینڈلر نے کہا۔ اچانک اس کے سر سے مسیحیت کا بھوت اتر گیا اور اسے اپنی اصلیت یاد آ گئی۔ اس کے پرانے پیٹرن کو یہ آئیڈیا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا ہوگا۔ میں مسیح نہیں ہوں، میں مسیح نہیں ہوں، وہ آدمی گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ سگریٹ نوشی کے خلاف کی جانے والی چند برس پہلے کی کیمپین پیٹرن میں مداخلت کی زیادہ مثبت مثال ہے۔ اس کے مطابق جب بھی آپ کا محبوب سگریٹ کی طرف بڑھنے لگے تو اسے سگریٹ کی بجائے بوسہ پیش کر دیجیے۔ ایک تو یہ سگریٹ تک رسائی کے خودکار سلسلے کو توڑ دیتا ہے اور ساتھ ہی ایک ایسا نیا مشاہدہ بھی دیتا ہے جو پچھلے مشاہدے کی دانش مندی کو شباہت کی دھن میں پھینک سکتا ہے۔ پیٹرنز میں مداخلت کاروبار کے لیے بھی انتہائی قیمتی ہوتی ہے۔ ایک منتظم نے اس کا درست استعمال کر کے اپنے فیکٹری کے کارکنوں کو کام سے متعلق ان کے روایتی انداز فکر کو بدل ڈالا۔ پہلی دفعہ جب اس نے وہاں کا انتظام سنبھالا تو وہ پلانٹ پر معائنے کے لیے گیا جہاں وہ کمپنی کی پروڈکٹ کا اس کا ذاتی ماڈل تشکیل دے رہا تھا۔ جب وہ ماڈل فیشن لائن سے باہر آیا تو اس نے یہ ماڈل اٹھانے کی بجائے عام لوگوں کے لیے بنایا گیا ماڈل اٹھا لیا۔ یہ ابھی بننا شروع نہیں ہوا تھا۔ وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، وہ فیکٹری میں تیار ہونے والی ہر پروڈکٹ کو اسی طرح بنائیں گے جیسے اسے میں نے استعمال کرنا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ وہ کسی بھی وقت فیکٹری کے پروڈکٹ کے معیار کو دیکھے گا۔ یہ خبر ہر جگہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس مشاہدے نے بیچارے کارکنوں کی محنت کا انداز بدل کر رکھ دیا۔ بہت سے لوگوں کو اپنے کام کا دوبارہ بغور جائزہ لینا پڑا۔ تعلق قائم کرنے کے ماہر اس منتظم نے کارکنوں کی کسی بھی طرح کی مزاحمت کے بغیر مسئلہ حل کر ڈالا کیونکہ اس کی بات ان کے دل کو لگی تھی۔ پیٹرنز میں مداخلت سیاست میں بھی خاصی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ پیٹرنز میں ان مداخلتوں کا روزمرہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ مختلف دلائل میں الجھ جاتے ہیں جن کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے۔ تنازع کے پیچھے موجود اصل وجہ کبھی کی بھولی جا چکی ہوتی ہے، لیکن ہم غصے کے ہاتھوں پاگل ہو جاتے ہیں اور بحث جیتنے کے لیے اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں نئے نئے ثبوت لانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح کی دلیل بازیاں تعلق کے ضمن میں تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ تعلق کے خاتمے کے بعد شاید آپ بھی اس بارے میں سوچتے ہوں کہ معاملات کی ڈور ہاتھوں سے کیسے نکل گئی، لیکن بحث بازی کے دوران اس طرح کی سوچ کبھی نہیں آتی۔ حال یا کسی ایسی صورتحال کے بارے میں ذرا سوچئے جس میں آپ یا آپ کے دوست الجھ کر رہ گئے ہوں۔ پیٹرنز میں کس طرح کی مداخلت کا استعمال آپ کر سکتے تھے؟ پیٹرن میں مداخلت کے 5 طریقے اب بھی سوچئے جن کا آپ مستقبل میں استعمال کر سکیں، اور ایسی صورتیں بھی ذہن میں لائیے جن میں اس کا استعمال فائدہ مند ہو۔ غیر دانشمندانہ سلوک کا بھی دانش مندی سے جواب دیجیے۔ لاؤ ٹزو۔ کسی ابتدائی وارننگ الارم کی طرح اگر آپ کا پیٹرن میں مداخلت کا نظام پیش کی ترتیب شدہ ہوتا کہ معاملہ ہاتھوں سے نکلنے سے پہلے ہی دلیل کو شارٹ سرکٹ کیا جا سکے تو کیا ہوگا؟ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہنسی مذاق پیٹرن میں مداخلت کا بہترین انداز ہے۔ آپ کہا لگا رہے ہوں تو غصہ آنا خاصا کٹھن ہوتا ہے۔ میں اور میری بیوی بیکی ہمیشہ یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ نے سیٹرڈے نائٹ کا اس لائن پر لکھا گیا I hate when it happens مزاحیہ پروگرام دیکھا ہے؟ اچھا زندہ دلانہ پروگرام ہے۔ اداکار ایک دوسرے کو ان تکلیف دہ افعال کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں جو وہ خود سر انجام دیتے ہیں، مثلا سینڈ پیپر کو اپنے ہونٹوں پر رگڑنا اور پھر ان پر الکوہل گرا کر ملنا، یا گاجر کو ناک پر گرائنڈ کرنا اور پھر اس پر کھانسی کے مینتھول ٹیبلٹ چبانے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارا کیا مطلب ہے۔ ایسی کیفیت سے دو چار ہونے سے مجھے نفرت ہے۔ چنانچہ میرا اور بیکی کا یہ باہمی معاہدہ ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بھی ایسی دلیل بازی کو تباہ کن ہوتا دیکھے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے ایسی کیفیت سے دو چار ہونے سے مجھے نفرت ہے، اور دوسرے کو اس موضوع کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم کسی مزاح کے بارے میں سوچتے ہوئے خود پر طاری منفی کیفیت کو توڑ ڈالتے ہیں اور ہمیں ہنسی آ جاتی ہے۔
اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنے سے نفرت ہے۔ اپنے اچھے دوست کے ساتھ شیطانی حجت بازی کی لپیٹ میں آنا بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ اپنے ہونٹوں پر سینڈ پیپر رگڑ کر ان پر الکوہل ٹپکانا شروع کر دیں۔ انسانی قوتوں کے دائرے کو بڑھانے والی ہر وہ چیز جو انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ وہ ہر ناممکن کام کر سکتا ہے، انتہائی قابل قدر ہے۔ بین جانسن۔ اس باب میں دو بنیادی تصورات ہیں اور دونوں ہی ہم میں سے اکثر لوگوں کو بڑھائے گئے اصولوں کے خلاف ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ آپ کی فتح کی بجائے باہمی اتفاق کے ذریعے کسی کو زیادہ قائل کر سکتے ہیں۔ ہم ایک سماج میں بستے ہیں جہاں بے پناہ مقابلہ ہے، جہاں فاتح اور شکست خوردہ کے درمیان واضح امتیاز بڑھتا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ہر تبادلہ خیال میں صرف یہی دو صورتیں ممکن جانی جاتی ہیں۔ چند برس پہلے آنے والے سگریٹ کے ایک اشتہار کو ذرا یاد کیجئے جس پر یہ پیغام لکھا ہوتا تھا: میں تبدیل ہونے کے بجائے لڑنا پسند کروں گا۔ اس میں ایک ایسے شخص کی تصویر کشی کی گئی تھی جس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا، گویا وہ کسی بھی حال میں لڑنے مرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن ابلاغ کے بارے میں اپنے علم کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ مقابلے بازی کا ماڈل بہت محدود ہوتا ہے۔ میں پہلے ہی تعلق پیدا کرنے کے طلسم اور ذاتی قوت کے لیے اس کی ضرورت کے متعلق گفتگو کر چکا ہوں۔ اگر آپ کسی کو مقابل یا حریف کے طور پر دیکھتے ہیں یا اس پر غالب آنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر آپ بالکل مخالفانہ دائرے کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں۔ ابلاغ سے متعلق میرا علم یہی بتاتا ہے کہ تنازع کے حل کی بجائے اتفاق سے سلسلہ بنانا چاہیے۔ مسلسل کوشش اور مزاحمت پر قابو پانے کی بجائے توازن کو سمجھنا اور رہنمائی دینا چاہیے۔ کرنے کی نسبت یہ بات کہہ ڈالنا بہت آسان ہے، تاہم مسلسل اور شعوری آگہی کے ذریعے ہم اپنے ابلاغ کے پیٹرنز تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ ہمارے رویوں کے پیٹرنز ہمارے ذہن میں انمٹ نقش کی طرح نہیں ہوتے۔ اگر ہم متعدد مرتبہ ایک عمل دہراتے ہیں تو وہ ہماری حد بن جاتا ہے، ورنہ ہم کسی پیچیدہ ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوئے ہوتے۔ ہم بار بار ایک ہی طرح کا تکلیف دہ پیٹرن دہرائے جاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جسے ہم دوسروں سے منسوب کر دیتے ہیں، یا یہ ہمارے سوچنے کا بھی انداز ہو سکتا ہے۔ پیٹرن میں مداخلت اس کا سادہ سا حل ہے: اپنا عمل روک دیجئے اور کوئی اور کام آزما لیجئے۔ ہم کوئی روبوٹ تو نہیں ہیں کہ اس کی بیٹری کی یادداشت میں ذاتی زخم موجود ہے تو بس ہے۔ اگر ہم کوئی ناپسندیدہ کام کرتے ہیں تو ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے پہچانیں اور بدل ڈالیں۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ ہم سب لمحے بھر میں تبدیل ہو جائیں گے، پلک جھپکنے میں ہم وہی ہو جائیں گے جو ہم ہونا چاہیں گے۔ دونوں معاملات میں مشترکہ بات لچک کا تصور ہی ہے۔ اگر آپ کسی تصویری معمے پزل کو جوڑنا مشکل سمجھتے ہیں تو آپ بار بار کوشش کے باوجود ایک ہی حل کے ذریعے اسے جوڑ نہیں پائیں گے۔ آپ کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی لچک لانا ہوگی، تبھی آپ اسے حل کر پائیں گے۔ آپ جتنے زیادہ لچکدار ہیں اتنے ہی زیادہ امکانات پیدا کر سکتے ہیں، اتنے ہی دروازے کھول سکتے ہیں اور اتنے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ادب سرائے۔ 16واں باب، تناظر کی طاقت، از سر نو جوڑنا، ریفریمنگ۔ زندگی کوئی ساکت چیز نہیں۔ اپنے ذہنوں کو نہ بدلنے والے لوگ مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح جیسے قبرستان کے باسی۔ ایورٹ ڈرکسن۔ ذرا پاؤں کی چاپ کے بارے میں سوچئے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں پاؤں کی چاپ کا کیا مطلب ہے، آپ کا جواب غالباً یہ ہوگا: میرے نزدیک اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اگر آپ ایک مصروف سڑک سے گزر رہے ہیں، بہت ساری پیروں کے چلنے کی آوازیں ہوں گی جو شاید آپ سن بھی نہیں پائیں گے۔ اس صورتحال میں واقعی اس کا کوئی مفہوم نہیں۔ لیکن اگر رات کے وقت آپ اپنے گھر میں تنہا بیٹھے ہوں اور آپ کو نچلی منزل پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے اور ایک لمحے کے بعد وہی چاپ اوپر کی جانب بڑھتی ہوئی سنائی دے، تو پھر پاؤں کی اس چاپ کی کوئی معنویت ہوگی۔ یقیناً پاؤں کی اسی چاپ کے سگنل کے بہت سے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایسی ہی صورتحال میں ماضی میں آپ اس کا کیا مفہوم لے چکے ہیں۔ آپ کے ماضی کا مشاہدہ اس سگنل کا صحیح حوالہ بنے گا اور یہ تعین کرے گا کہ آپ اس سے مطمئن ہوتے ہیں یا خوفزدہ۔ مثلا
आप इसे अपनी बेगम के वक्त से पहले काम से आ जाने की आवाज़ समझ सकते हैं। अगर कोई शख्स पहले डाके का मुशाहिदा कर चुका है तो वो इसी आवाज़ को किसी डाकू के कदमों की चाप जान सकता है। चुनांचे ज़िंदगी में किसी भी मुशाहिदे का मफ़हूम इसके गिर्द डाले हुए हमारे अपने दायरे पर मुनहसर होता है। अगर आप इसका दायरा और हवाला बदल दें तो इसका मफ़हूम फिलफौर तब्दील हो जाएगा। किसी भी मुशाहिदे को असर-ए-नौ जोड़ना सीखना ज़ाती तब्दीली के लिए इंतहाई मौसर आलात में से एक है। इस प्रोसेस को दायरे की दोबारा तश्कील कहते हैं। कागज़ के एक टुकड़े पर नीचे दी गई शक्ल को बयान कीजिए। आपको क्या नज़र आता है? आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। मुमकिन है आप अपने ख्याल में बाईं सिमत से एक हैट, फिर कोई अफरियत, नीचे को इशारा करता हुआ तीर वगैरह वगैरह देख रहे हों। खुद को बताइए कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं। आपको कोई लफ्ज़ फ्लाई दिखाई दे रहा है? मुमकिन है आपने देखते ही समझ लिया हो, क्योंकि इस तरह की मिसालें स्टिकर्स और प्रमोशन की दूसरी अशिया पर आप पहले भी देखते रहते हैं। चुनांचे आपके पुराने हवाले का दायरा आपको इसे फौरी तौर पर समझ जाने में मददगार साबित हुआ। अगर आपने इसे नहीं देखा तो इसकी वजह अब भी नज़र नहीं आया। अगर आपको लफ्ज़ नहीं दिखाई दिया तो इसकी वजह यह है कि आपका आदि तसव्वुराती दायरा सिर्फ इन अल्फाज को कबूल करता है जो सफ़ेद कागज़ पर स्याह रंग में लिखे होते हैं। चुनांचे जब तक सूरत हाल को समझने के लिए आप ये दायरा इस्तेमाल करते रहेंगे, आपको लफ्ज़ फ्लाई दिखाई नहीं देगा। यहाँ ये लफ्ज़ सफ़ेद रंग में लिखा गया है। इसे देखने के लिए आपको अपने तख़य्युल का दायरा बदलने के काबिल होना चाहिए। ज़िंदगी में भी यही बात दुरुस्त है। कई बार हमारे इर्द गिर्द बहुत से इम्कानात बिखरे होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल सकते हैं। ऐसे तरीके भी हैं जिनसे अपने सबसे बड़े मसाइल को अपने लिए अजीम इम्कानात की तरह देखा जा सकता है, बशर्ते कि हम अपने तख़य्युल के तरबियत याफ्ता पैटर्न से जान छुड़ा सकें। इस बात का किताब में बारहा तज़किरा हो चुका है कि दुनिया में किसी भी लफ्ज़ का ज़ाती मफ़हूम नहीं होता। हम किसी शय के बारे में क्या महसूस करते हैं या हम दुनिया में क्या कुछ करते हैं, इसका इन्हिसार इसके मुतल्लिक हमारे तख़य्युल पर होता है। किसी भी सिग्नल के सिर्फ इसी दायरे या सियाक़ो सबाक़ में मायने होते हैं जिसमें हम इसका अदराक करते हैं। बदकिस्मती एक नुक्ता नज़र है। मुमकिन है आपका सर दर्द एस्प्रिन के किसी सेल्समैन को अच्छा महसूस हो। इंसान मुशाहिदात को ख़ुसूसी मफ़हूम देने का आदी है। हम कहते हैं ये हुआ था, चुनांचे इसका मतलब वो है। हालांकि हकीकत में किसी भी मुशाहिदे की तशरीह के अनगिनत तरीके हो सकते हैं। हम अमूमन अशिया को अपने माजी के तख़य्युल की बुनियाद पर एक मखसूस दायरे में देखने के आदी हैं। अक्सर औक़ात इन आदी तसव्वुराती पैटर्न्स को तब्दील करके हम अपनी ज़िंदगी के लिए बड़े इम्कानात को जन्म दे सकते हैं। ये याद रखना अहम है कि तख़य्युलात तख्लीकी होते हैं, यानी अगर हम किसी चीज़ को ख़ुद पर बोझ तसव्वुर करते हैं तो दरअसल हम अपने जहन को ये पैगाम दे रहे होते हैं। फिर जहन ऐसी कैफियत पैदा करता है जो इसे हकीकत बना देता है। अगर हम मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से इसी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अपने हवाले का दायरा बदल दें, हम ज़िंदगी में अपने रद्द अमल का अंदाज़ बदल सकते हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में अपनी जहनी तस्वीर या तस्वीर बदल सकते हैं और लम्हा भर में अपनी कैफियत और रवैयों को तब्दील कर सकते हैं। दायरे की दोबारा तश्कील यही कुछ है। याद रखिए, हम दुनिया को इस तरह नहीं देखते जैसी कि वो है, क्योंकि चीज़ों की माहियत के बहुत से नुक्ता है नज़र से वजाहत की जा सकती है। हम कैसे हैं, हवाले के हमारे दायरे, हमारे नक्शे हमारे इलाके को मुतय्यन करते हैं। ये बात नोट करना अहम है कि हमारे गुज़िश्ता मुशाहिदात दुनिया को देखने की हमारी सलाहियत को मुसलसल फ़िल्टर करते रहते हैं। ताहम किसी भी सूरत हाल को देखने के मुतअद्दिद तरीके होते हैं। मौसीकी के किसी प्रोग्राम की टिकटें पेशगी खरीद लेने और गेट पर ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करने वाले कारोबारी शख्स को ऐसा घटिया आदमी भी समझा जा सकता है जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, या इसे ऐसा शख्स भी जाना जा सकता है जो टिकट ना ले सकने वालों या लाइन में खड़े होना पसंद ना करने वालों के लिए इजाफी कीमत पर कोई खिदमत मुहैया कर रहा है। अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदात को मुसलसल इन तरीक़ों में पेश करना जो आपके लिए और दूसरों के लिए बेहतर नताइज पैदा करने में मददगार हों, ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत हैं। जब आप किसी चीज़ की हैसियत का अदराक खुद इसी की नज़रों से करते हैं
اس کی خامیوں اور خوبیوں کو اسی کی طرح قبول کرتے ہیں اور اس کی بہترین صلاحیتوں کی کم سے کم سطح کو استعمال کرتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے۔ یہی کام فطری انداز کہلاتا ہے۔ آسان ترین الفاظ میں مشاہدے کے ادراک میں مستعمل حوالے کے دائرے میں تبدیلی لا کر منفی کیفیت کو مثبت کیفیت میں بدلنا دائرے کی دوبارہ تشکیل کہلاتا ہے۔ دائروں کی نئی تشکیل کی کسی بھی تصور میں تبدیلی لانے کے لیے دو اہم قسمیں ہوتی ہیں: سیاق و سباق کی دوبارہ تشکیل اور مواد کی دوبارہ تشکیل۔ دونوں نئے دائرے اندرونی درد یا کشمکش کو ختم کر کے آپ کی اندرونی تصاویر کو بدل ڈالتے ہیں اور اس طرح آپ کو زیادہ طاقتور کیفیت میں لے جاتے ہیں۔ سیاق و سباق کے دائرے کی تبدیلی ایسے مشاہدے کو لیتی ہے جو برا، پریشان کن اور ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ایک دوسرے سیاق و سباق میں ہی وہی رویہ یا مشاہدہ حقیقتاً کتنا مفید ہوتا ہے۔ بچوں کا ادب سیاق و سباق کے دائروں میں تبدیلی کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ روڈلف کی ناک، لوگ جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حقیقتاً کتنی فائدہ مند تھی۔ اس نے تاریک برفانی رات کے سیاق و سباق میں اسے ہیرو بنا ڈالا۔ بدصورت بطخ کو اپنے مختلف ہونے کی وجہ سے خاصی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مکمل بطخ بننے پر اس کا یہی فرق اس کی خوبصورتی بن گیا۔ ہمارا عدم مطابقت پسند پارٹنر اس وقت تک ہمارے لیے ایک ناگوار بوجھ کی طرح تھا جب تک ہم نے شدید غور و فکر کے بعد اچھی طرح یہ نہیں جان لیا کہ وہ ہماری پشت پناہی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے ممکنہ مسائل کو پیشگی جان لینے کی صلاحیت کی وجہ سے وہ ہمارا زبردست سرمایہ ہے۔ عظیم ایجادات عموماً وہی لوگ کر پاتے ہیں جو سرگرمیوں اور مسائل کو دوسرے سیاق و سباق میں امکانی وسائل کی شکل دینا جانتے ہیں۔ مثلاً ایک زمانے میں تیل کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے زرعی زمین بیکار ہو جاتی ہے، اور آج اس کی اہمیت دیکھیے۔ کچھ برس پہلے تک لکڑی کی اشیاء بنانے والے کارخانوں کو لکڑی کا بیکار برادہ ٹھکانے لگانے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ ایک شخص نے اس بیکار چیز کو لیا اور اسے ایک نئے سیاق و سباق میں دوبارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسے گوند اور ہلکی ساخت کے مایا کے ساتھ پریس کیا اور چپ بورڈ نامی ایک نئی شکل بنا ڈالی۔ ان کارخانوں سے وہ بیکار برادہ اٹھانے کے معاہدے کے صرف 2 سال بعد اس نے لاکھوں ڈالر کا شاندار کاروبار قائم کیا، ایک ایسا کاروبار جس کا اہم ترین خام مال اسے مفت برابر پڑتا تھا۔ لیکن یہی تو ہوتا ہے سرمایہ کار، نت نئے طریقوں سے دولت پیدا کرنے کی صلاحیت کا حامل، دوسرے الفاظ میں دائروں کی دوبارہ تشکیل کا ماہر۔ مواد کے دائرے کی دوبارہ تشکیل اسی صورتحال کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی معنویت میں تبدیلی پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، اس کی زبان چلتی رہتی ہے۔ مواد کے دائرے کی نئی تشکیل کے بعد ممکن ہے آپ یہ کہہ رہے ہوں وہ بہت ذہین ہے، تبھی تو اس کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہنے کے لیے۔ ایک مشہور فوجی جرنیل کے بارے میں مشہور ہے، اس نے دوران جنگ دشمن کے زبردست حملے پر اپنے سارے فوجی دستوں کو نئے دائرے کا اسیر بنا ڈالا۔ اس کے الفاظ یوں تھے: ہم پسپا نہیں ہو رہے، بلکہ ہم ایک اور سمت پیش قدمی کر رہے ہیں۔ جب ہمارا کوئی قریبی عزیز وفات پا جاتا ہے، ہمارے کلچر میں زیادہ تر لوگ افسردہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ فوری طور پر دکھ کا احساس، پھر بھی بعض لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مر جانے والے کے متعلق ایک نیا تصوراتی دائرہ بنا لیتے ہیں۔ وہ اسے اپنے قریب سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کائنات میں کوئی بھی چیز تباہ نہیں ہوتی، محض اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ بعض لوگوں کی خوشی کی وجہ ان کا یہ یقین ہے کہ موت زیادہ اعلیٰ زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ چائے کی میز۔ کچھ عرصہ پہلے بالٹی مورسن میں ایک زبردست اور شاندار آرٹیکل چھپا تھا، غیر معمولی بصارت کا حامل لڑکا، کے عنوان سے یہی مضمون ریڈر ڈائجسٹ میں دوبارہ چھپا گیا۔ یہ کیلون سٹینلے نامی ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں تھا۔ یوں تھا کہ یہ لڑکا دیکھنے کے سوا ہر کام کرتا ہے، سائیکل چلاتا ہے، بیس بال کھیلتا ہے، اسکول جاتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو 11 سال کی عمر میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا لڑکا یہ سارے کام کس طرح کرتا ہے، جبکہ ایسی صورتحال میں بہت سے لوگ سب کچھ تیاگ دیتے ہیں اور دکھ بھری زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آرٹیکل پڑھتے ہی یہ واضح ہو گیا کہ کیلون کی ماں دائروں کی دوبارہ تشکیل کے فن میں یکتا ہے۔ ان تمام مشاہدات کو جنہیں لوگ حدود بنا کر خود پر طاری کر لیتے ہیں، اس کی ماں نے کیلون کے ذہن میں فائدہ مند کے طور پر نقش کر دیا۔
اور چونکہ کیلون وہی کچھ ذہن میں تصویر کرتا ہے اس لیے وہی سب کچھ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس خاتون کو اپنے بیٹے کے ساتھ ابلاغ کی کچھ مثالیں یہاں دی جا رہی ہیں۔ کیلون کی ماں کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ نابینا کیوں ہے۔ میں نے اس پر واضح کیا کہ وہ اسی طرح پیدا ہوا تھا اور اس میں کسی کی غلطی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا میں ہی کیوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں کیلون، ممکن ہے تمہارے لیے کوئی خاص پلان ہو۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو نیچے بٹھایا اور کہا تم بھی دیکھ رہے ہو کیلون، لیکن تم آنکھوں کی بجائے ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہو، اور یاد رکھنا کوئی چیز ایسی نہیں جسے تم نہ کر پاؤ۔ ایک دن کیلون بہت افسردہ ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، لیکن مسز اسٹینلے کو پتا تھا کہ اسے اپنے اکلوتے بیٹے کو کیا بتانا ہے۔ مضمون کچھ اس طرح آگے بڑھا۔ میں نے کہا کیلون تم میرا چہرہ دیکھ سکتے ہو اپنے ہاتھوں کے ذریعے، میری آواز سن کر، اور اس طرح میرے بارے میں تم کسی بھی آنکھوں والے شخص سے زیادہ بتا سکتے ہو۔ آگے مضمون میں بتایا گیا ہے کہ کیلون اس آنکھوں والی دنیا میں انتہائی یقین اور ناقابل شکست خود اعتمادی کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اور اس کی ماں اس کے ساتھ کے سائے کی طرح لگی ہوتی ہے۔ کیلون کمپیوٹر پروگرام بنانا چاہتا ہے اور نابیناؤں کے لیے پروگرام ڈیزائن کرنے کا خواہاں ہے۔ دنیا میں لاتعداد کیلون بھرے پڑے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مسز اسٹینلے کی طرح مؤثر ری فریمنگ کر سکیں۔ انہی دنوں خوش قسمتی سے ری فریمنگ کے ایک اور ماہر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس کا نام کمانڈر جیری کیفی ہے۔ اس شخص نے ویتنام میں جنگی قیدی کی حیثیت سے 7 سال تک قید تنہائی کاٹی۔ اس دوران اپنی ہوش و حواس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس نے ری فریمنگ کا استعمال کیا۔ پہلی دفعہ اس کردار کے متعلق سن کر ہم حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ تاہم دنیا میں کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا انحصار ہمارے اپنے پیش کرنے کے انداز پر ہوتا ہے۔ جیری نے اس قید تنہائی کو اپنے لیے ایک ایسا شاندار موقع سمجھا جس میں اسے خود کو طاقتور اور توانا رکھنا، اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ دریافت کرنا اور خدا کے قریب تر ہونا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جسے اس نے خود پر قابو پانے اور اس عمل پر فخر کرنے کا موقع جانا۔ اس کے ارد گرد جو کچھ بھی ہوا، اس نے اسے اسی دائرے میں اپنی ذات کے ارتقاء کے مشاہدے کے طور پر، اور وہ اس مشاہدے سے انتہائی مثبت انداز میں برآمد ہوا۔ وہ لاکھوں ڈالر کے بدلے بھی اپنا یہ مشاہدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کوئی ایسا مشاہدہ بھی ہے جسے آپ بدل نہیں سکتے؟ کیا کوئی ایسا رویہ ہے جو آپ کے وجود کا لازمی حصہ ہو؟ کیا آپ خود اپنے رویے ہیں یا آپ ان کے انچارج ہیں؟ میں نے کتاب میں بارہا ایک بات کہی ہے، اور وہ ہے آپ کنٹرول کرتے ہیں، آپ اپنا ذہن چلاتے ہیں، اپنی زندگی کے نتائج آپ ہی پیدا کرتے ہیں۔ ری فریمنگ ایک انتہائی اہم طریقہ ہے جس سے آپ اپنے مشاہدے کو اپنی سوچ کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ اب پہلے ہی مشاہدات کی ری فریمنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات واقعات کی تبدیلی کے ساتھ آپ اپنا فریم بدل دیتے ہیں۔ ایک لمحے کو سوچئے اور ان صورتوں کو ری فریم کیجئے۔ نمبر 1، میرا باس مجھ پر ہر وقت چیختا چلاتا رہتا ہے۔ نمبر 2، گزشتہ سال کی نسبت مجھے اس سال $4000 زیادہ انکم ٹیکس دینا پڑا۔ نمبر 3، اس سال کرسمس کے تحائف خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 4، ہر دفعہ کامیابی کے راستے پر بڑھتے ہوئے میں خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتا ہوں۔ اور یہ ہیں ان کے ممکنہ ریفرنس۔ نمبر 1، یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے اور اپنے جذبات سے آگاہ کر دیتا ہے، ورنہ وہ تمہاری چھٹی بھی کر سکتا تھا۔ نمبر 2، کمال ہو گیا، تم نے گزشتہ سال کی نسبت اس دفعہ خاصی رقم کمائی ہوگی۔ نمبر 3، بہت خوب، تم سلیقہ مندی کا مظاہرہ کر کے بازار سے بنی ہوئی اشیاء خریدنے اور ان کے تحائف دینے کے بجائے کوئی ایسا کام کرو جسے لوگ کبھی بھول نہ پائیں، تمہارے تحفے میں ذاتی کشش محسوس ہوگی۔ نمبر 4، یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے ماضی کے پیٹرن سے بخوبی واقف ہو۔ اب تم اس اقدام کو واضح کرو جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے بدل ڈالو۔ زیادہ تر ری فریمنگ ہم خود نہیں کرتے بلکہ ہمارے لیے کی جاتی ہے۔ کوئی اور شخص ہمارے لیے فریم تبدیل کرتا ہے اور ہم اس پر رد عمل کرتے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ اور ہے کیا ایک بہت بڑی صنعت جس کا واحد مقصد وسیع پیمانے پر فریمنگ اور ری فریمنگ ہوتا ہے۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کسی خاص برانڈ کی بیئر آپ کو زیادہ جوشیلا بنا دیتی ہے، یا کسی سگریٹ کی دھوئیں کی بو میں حقیقتاً کشش پائی جاتی ہے؟
اگر آپ کسی امریکی جشی کو سلم سگریٹ پیش کریں تو وہ قطعاً یہ نہیں کہہ پائے گا کیا کشش انگیز خوشبو ہے، لیکن یہاں اشتہار بازی کے ذریعے فریمنگ ہوتی ہے اور ہم اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر انہیں مناسب رد عمل نہ ملے تو وہ نیا فریم رکھ کر اس کی کارگزاری دیکھنے لگیں گے۔ عظیم ترین اشتہاری ری فریمنگ میں سے ایک پیپسی کولا والوں نے کرائی تھی، کیونکہ جہاں تک یاد پڑتا ہے کوکا کولا شروع ہی سے مقبول کولا مشروب تھا۔ مارکیٹ میں اس کی تعریف اور اس کی روایات اور اس کی بنیادیں چیلنج ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کوکا کولا کو شکست دینے کے لیے اسی سطح پر پیپسی کولا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ کسی روایتی چیز کے خلاف ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم ان سے کہیں زیادہ روایتی ہیں، لوگ اس پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ لیکن پیپسی نے سارا معاملہ ہی الٹ کر رکھ دیا۔ اس نے لوگوں کی موجودہ تصور کو ری فریم کیا۔ پیپسی جنریشن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جب اس نے اپنا پیپسی چیلنج پیش کیا تو گویا اس نے اپنی کمزوری کو قوت میں بدل ڈالا۔ پیپسی کا کہنا تھا، یقیناً دوسرے لوگ بادشاہ رہے ہوں گے، مگر ہمیں آج پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ کیا آپ کل کی پروڈکٹ چاہتے ہیں یا آج کی؟ اس ری فریمنگ نے کوک کے روایتی غلبے کو کمزوری میں بدل دیا۔ اس نے کوک کو ماضی کی پروڈکٹ بنایا، مستقبل کی نہیں، اور پیپسی کی روایتی دوسری پوزیشنز کو اس طرح ری فریم کیا کہ اس سے کمپنی کو فائدہ ہوا کیا؟ کوک کو بالآخر پیپسی کی پسند کے گراؤنڈ پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ اپنا ایک نیا فارمولا نئی کوک کے نام سے لے آئی اور بعد میں ہونے والے واقعات مارکیٹنگ کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اب ہم سب کو دیکھنا ہے کہ آیا لوگوں کو دی جانے والی کلاسیکی کوک اور اس کی نئی پیپسی کی ری فریمنگ کارآمد ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ پروسیس ری فریمنگ کی کلاسیکی مثال تھا، کیونکہ سارے جنگ سوائے امیج کے کسی اور چیز پر تھی ہی نہیں۔ سادہ سا سوال تھا کہ کس کا فریم لوگوں کے ذہنوں پر جا چپکتا ہے۔ کاربونیٹڈ شوگر بیوریج میں فطری طور پر کوئی ایسا سماجی عنصر موجود نہیں جو آپ کے دانتوں کو توڑ ڈالے، اور نہ ہی کوک کے مقابل پیپسی کا ذائقہ کوئی زیادہ جدید ہے۔ لیکن محض فریم بدل کر اور الفاظ کو نئے معنی دے کر پیپسی نے حالیہ تاریخ میں ماڈلنگ کی غالباً اہم ترین کامیابی حاصل کر لی۔ ہم سبھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو عشق میں ناکامی کے بعد ہر کسی سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ وہ اس بری طرح زخم خوردہ ہوتے ہیں کہ وہ ایسے تعلقات سے علیحدگی کا فیصلہ کر ڈالتے ہیں۔ در حقیقت اس رشتے نے انہیں دکھ سے کہیں زیادہ خوشی ملی تھی، اس لیے اس کی یادیں ان کے لیے عذاب ہوتی ہیں۔ لیکن اچھی یادوں کو بھلا کر اسی تجربے کے برے اجزاء کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر مشاہدے پر بدترین قسم کا فریم لگ جاتا ہے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ فریم کو بدلا جائے، خوشی، فوائد اور ان کی نشو و نما کو یاد رکھا جائے، تبھی منفی کی بجائے مثبت فریم پر آگے بڑھنا اور مستقبل میں پہلے سے بھی بہتر تعلقات کو جنم دینا ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم کی ری فریمنگ ایک ایسے رویے کے ساتھ کام کرنے سے متعلق ہے جسے آپ خود بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ اسے عموماً اس لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ اس رویے کی بدولت آپ کی شخصیت کا ابھرنے والا تاثر آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ اسے ری فریمنگ کرنے کا انداز یہ ہے کہ ایسی صورتحال یا سیاق و سباق کا تصور کیا جائے جہاں یہ رویہ آپ کے پسندیدہ مقصد کے حصول میں آپ کے لیے کارآمد ہو۔ فرض کیجئے آپ سیلز مین ہیں، آپ اپنی پروڈکٹ کی تفصیلات جاننے میں سخت محنت کرتے ہیں، لیکن کسی کسٹمر سے بات کرتے ہوئے آپ اتنی انفارمیشن اسے دے ڈالتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات خریدنے کا فیصلہ مؤخر کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا رویہ کہاں زیادہ مؤثر ثابت ہوگا؟ اشتہار کی کاپی لکھنے کے بارے میں کیا خیال ہے، یا پروڈکٹ کی تکنیکی معلومات پر لکھنا کیسا رہے گا؟ معلومات کا بہت زیادہ جاننا اور اس کی فوری رسائی کی صلاحیت کسی امتحان کی تیاری یا اپنے بچوں کے ہوم ورک میں مدد میں بھی بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، رویہ بذات خود مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ استعمال کہاں ہو رہا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں ایسی مثالوں کے متعلق سوچ سکتے ہیں؟ تمام انسانی رویے کسی نہ کسی حوالے سے مفید ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا التوا میں ڈالنا یقیناً ٹھیک نہیں ہوتا، تاہم کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ غصے یا دکھ کی کیفیت کو کسی اور دین پر اٹھا رکھا جائے اور پھر اس کے کبھی قریب نہ پھٹکا جائے؟ ایسے مشاہدات اور خیالات کے لیے جن سے آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ ری فریمنگ مشقیں کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً ایسے شخص یا مشاہدے کے متعلق سوچئے جس نے آپ کا ذہن پرا گندہ کیا ہوا ہے۔ آپ دن بھر کے کام سے تھکے ہارے گھر لوٹتے ہیں اور اس وقت بھی آپ کے سپروائزر کا آخری لمحے میں دیا ہوا
बेहुदा प्रोजेक्ट आपके सर पर सवार है। आप इससे नजात पाने की बजाय इस उलझन के हमरा घर आ जाते हैं। अब आप अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहे हैं, उधर हकीकत इंतहाई गुस्से की कैफियत में अपने सुपरवाइजर और इसके अहमकाना प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। वीकेंड के मौका पर अपने जहन को परेशान रखने की बजाय आप अपने मुशाहिदे को इस अंदाज में रीफ्रेम करना यकीनन सीख सकते हैं जो आपके महसूसात को बेहतर बना सके। खुद को इससे ला ताल्लुक़ करने से इब्तदा कीजिए। अपने सुपरवाइज़र का खाका अपने हाथ में लीजिए। इसके चेहरे पर मज़े का खेज ऐनक के साथ लंबी सी नाक और इसके नीचे मूंछें बना दीजिए। कार्टून जैसे मजाकिया अंदाज में इसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। इसके लहजे में गर्मजोशी और दोस्ती महसूस कीजिए और इसे ये कहते सुनिए कि इस प्रोजेक्ट में इसे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप इसकी मदद कर सकेंगे? ये सब कुछ कर डालने के बाद शायद आप खुद ये महसूस करें कि आपका सुपरवाइज़र शदीद दबाव में है और इसी वजह से गालिबन वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पहले बताना भूल गया था। मुमकिन है आपके जहन में कोई भी ऐसी सूरत हाल आ जाए जब आपने किसी और के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। खुद से सवाल कीजिए कि क्या ये सूरत हाल इतनी अहमियत की हामिल है कि इसकी वजह से आपका वीकेंड ही गारत हो जाए। आप घर में बैठे हुए क्यों बिला वजह इतने परेशान हो रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि मसले का कोई वजूद ही नहीं। मुमकिन है आप नई मुलाजमत चाहते हों या अपने मौजूदा काम में बेहतर अबलाग के ख्वाह हों, लेकिन अगर ये मामला है तो आपको जहन में उल्टे सीधे ख्यालात लाने, मामले को लटकाने की बजाय इस मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपने करीबी लोगों के साथ नाजेबा सलूक का इज्तनाब करना चाहिए। चंद दफ़ा ये अमल ज़रा सोच समझ कर लीजिए। इसके बाद आपके सुपरवाइज़र का तस्वुर मोटे चश्मे, लंबी नाक और मज़े का खेज मूंछों के साथ ऐसा चस्पा होगा कि आप इन्हें जुदा नहीं कर सकेंगे और आप इसकी बात सुनते हुए इस तरह परेशान नहीं होंगे। एक नई फीडबैक जन्म लेगी और आप दोनों के माबैन माजी के तहरीक और रद्द अमल का तामुल एक नई और बेहतर शक्ल इख्तियार कर लेगा। मैंने इन रीफ्रेम्स को इन मामलात के लिए आसान तरीकों में इस्तेमाल किया है जिन्हें लोग बहुत बड़े मसाइल समझते हैं। अक्सर पेचीदा हालात में मुमकिन है अपनी मतलूबा कैफियत तक रसाई के लिए छोटे रीफ्रेम का एक पूरा सिलसिला ही बनाना पड़े। अपने वसीतर मफ़हूम में किसी भी चीज़ के मुतल्लिक मनफी एहसासात को ख़त्म करने के लिए रीफ्रेमिंग इस्तेमाल की जा सकती है। अपने आप को किसी थिएटर में तसव्वुर करना इंतहाई मौसर तकनीकों में से एक है। तंग करने वाले मुशाहिदे को आप स्क्रीन पर एक फिल्म की तरह देखें। शुरू में गालिबन आप इसे किसी कार्टून की तरह तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहेंगे। इस पर सर्कस की मौसीकी लगाना भी शायद आप पसंद करें। फिर शायद आप इसे उल्टी सिमत बैकवर्ड प्ले करना चाहें ताकि इसके सारे मनाजिर ज़्यादा से ज़्यादा लायानी दिखाई दें। ये तकनीक किसी ऐसी चीज़ पर आजमाएं जो आपको मुसलसल परेशान कर रही है। जल्द ही आप इसका मनफी असर ज़ायल होता महसूस करेंगे। यही तकनीक फोबियाज़ के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ज़रा हिम्मत से काम लेना पड़ता है। फोबिया अमूमन नफ्सियाती सतह पर खासा नीचे तक मौजूद होता है, चुनांचे मौसर रिफ्रेमिंग के लिए आपको इससे ज़्यादा फासला फराहम करना पड़ेगा। फोबियाई रद्द अमल इतने ताकतवर होते हैं कि लोग महज किसी चीज़ का ख्याल आने पर रद्द अमल कर डालते हैं। ऐसे लोगों से निपटने का तरीका ये है कि इन्हें इनकी जहनी तस्वीर से मुतअद्दिद बार ला ताल्लुक़ किया जाए। हम इसे डबल ला ताल्लुक़ी का नाम देते हैं। मसलन अगर आपको कोई फोबिया है तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर आजमाएं। ऐसे दौर में चले जाएं जब आप पूरी तरह तवाना और जिंदा दिली महसूस करते थे। वो कैफियत खुद पर तारी करें और इन कौमी और पुरएतमाद एहसासात को जहन में लाएं। अब खुद को एक रोशन हिफाजती गुब्बारे के अंदर महफूज होता देखें। इस तहफ़्फ़ुज़ के हसूल के बाद अपने पसंदीदा ज़हनी मूवी थिएटर में चले जाएं। किसी भी ऐसी आरामदेह नशिस्त पर बैठ जाएं जहां से आपको स्क्रीन अच्छी तरह दिखाई दे। इसके बाद अपने आप को अपने बदन से बाहर प्रोजेक्शन बूथ की तरफ तैरता महसूस करें और ये एहसास साथ रहे कि आप अपने हिफाजती गुब्बारे के अंदर महफूज हैं। नीचे की जानिब खुद को नाज़रीन के साथ बैठे और खाली स्क्रीन की जानिब देखते हुए देखें। ये सब कर डालने के बाद स्क्रीन की तरफ नज़र कीजिए और आपको परेशान करने वाले किसी भी मुशाहिदे या फोबिया के ब्लैक आउट एंड वाइट खाके का साकित फ्रेम देखिए। आप नाज़रीन के दरमियान बैठे हुए और स्क्रीन पर होने वाले वाक़यात को देखते हुए खुद अपने आप को देख रहे हैं। इस तरह आप इससे दोगुना ला ताल्लुक़ हो रहे हैं।
इसी कैफियत में ब्लैक एंड वाइट खाके क्वालिटी की जानिब इंतहाई तेज़ी से चिल्लाइए ताकि आप इन चीज़ों को जो आपको तंग करती रही हैं आम से फिल्मी अंदाज में या मज़े का ख़ेज़ सूरत हाल में देख सकें। नाज़रीन के दरमियान बैठे इस फिल्म को स्क्रीन पर देखते हुए और इस पर अपने ही मज़ेदार और मज़ाक़िया तासुरात को जन्म लेते देखें। रीफ्रेमिंग के 6 मराहिल। नंबर 1, फ़र्द के इस जुज़्व तक रसाई कीजिए जो रवैये के लिए ज़िम्मेदार रहा है। नंबर 2, सिग्नल सिस्टम तरतीब दीजिए। नंबर 3, फ़वाइद को दरियाफ्त कीजिए। नंबर 4, तख्लीकी जुज़्व को रवैये के ज़िम्मेदार जुज़्व के साथ मुंसलिक कीजिए और फ़वाइद के हसूल के लिए 3 दूसरे तरीके तलाश कीजिए। नंबर 5, मौज़ूनियत का चेक, क्या बाज़ अज्ज़ा मोतरिज़ हैं। नंबर 6, जुज़्व को रवैये के लिए ज़िम्मेदार ठहराइए, मुतबादिल रवैयों को हकीकी रूप देने की ज़िम्मेदारी लीजिए और फ़र्द से तब्दील शुदा रवैये का मुशाहिदा कराइए। IBM के बानी टॉम वॉटसन के मुतल्लिक एक मशहूर कहानी अमूमन सुनाई जाती है। इसके एक मातहत की खौफनाक गलती की बदौलत कंपनी को $10 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसे वॉटसन ने अपने ऑफिस में बुलाया तो इसने अंदर आते ही कहा, मेरा ख्याल है आप मेरा इस्तीफ़ा चाहते हैं। वॉटसन ने इसकी जानिब देखा और कहा, मजाक कर रहे हो, हमने तो अभी तुम्हारी तरबियत पर $10 मिलियन खर्च कर दिए हैं। किसी भी चीज़ के वाक़या होने में कोई ना कोई कीमती सबक मौजूद होता है। बेहतरीन रहनुमा वो होते हैं जो सबक सीखते हैं और ख़ारजी वाक़यात पर इंतहाई ताकतवर फ्रेम टिका देते हैं। सियासत, कारोबार, तदरीस और आपकी घरेलू ज़िंदगी, गर्ज हर जगह यही फ्रेम काम कर रहा होता है। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो माकूस रिवर्स रीफ्रेमिंग करते हैं। चांदनी का माहौल कितना ही खुशगवार क्यों ना हो, वो इसमें कोई ना कोई स्याह बादल ढूंढ निकालते हैं, लेकिन हर माजूर सोच, हर नुकसानदेह रवैये के लिए एक मौसर रीफ्रेम होता है। आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, इसे बदल लीजिए। आपके किसी रवैये का अंदाज आपको मदद नहीं देता, आप कुछ और कर लीजिए। सिर्फ मौसर रवैये पैदा करने का तरीका ही नहीं, बल्कि ये यकीन भी चाहिए कि वो बवक्ते ज़रूरत मौजूद भी होगा। अगले बाब में हम ये सीखेंगे कि बवक्ते ज़रूरत किसी भी मुफीद रवैये को किस तरह उभारा जा सकता है। अदब सराय।